بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصنیف لطیف شہادت القرآن علی نزول المسیح الموعود فی آخر الزمان۔ اس کتاب کا مختصر تعارف کچھ اس طرح ہے کہ ایک صاحب عطا محمد نام نے، جو امرتسر کے ضلع کی کچہری میں اہل مت تھے اور وفات مسیح کے قائل تھے، لیکن کسی مسیح کے اس امت میں آنے کے منکر تھے، انہوں نے اگست 1893 میں اپنے ایک خط کے ذریعے، جو کہ چھپا ہوا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس بات پر کیا دلیل ہے کہ آپ مسیح موعود ہیں یا کسی مسیح کا انتظار کرنا ہم کو لازم ہے۔ مسیح موعود کے آنے کی پیشگوئی گو احادیث میں موجود ہے، مگر احادیث کا بیان میرے نزدیک پایہ اعتبار سے ساقط ہے، کیونکہ احادیث زمانہ دراز کے بعد جمع کی گئی ہیں۔ چونکہ سوال اہم تھا، اس لیے حضور علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں سائل کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کتاب تصنیف فرمائی۔ یہ کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 297 سے شروع ہوتی ہے، جو کہ تقریباً 100 صفحات پر مشتمل ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی اس کتاب میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ مسیح موعود۔ ایک صاحب عطا محمد نام اپنے خط مطبوعہ اگست 1893 میں مجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ اس بات پر کیا دلیل ہے کہ آپ مسیح موعود ہیں یا کسی مسیح کا ہم کو انتظار کرنا واجب و لازم ہے۔ اس جگہ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ صاحب معترض کا یہ مذہب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت فوت ہو گئے ہیں، جیسا کہ قرآن شریف میں بتصریح موجود ہے، لیکن وہ اس بات سے منکر ہیں کہ عیسیٰ کے نام پر کوئی اس امت میں آنے والا ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ احادیث میں یہ پیشگوئی موجود ہے، مگر احادیث کے بیان کو وہ پایہ اعتبار سے ساقط سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احادیث زمانہ دراز کے بعد جمع کی گئی ہیں اور اکثر مجموعہ احاد ہے، مفید یقین نہیں ہیں۔ اس لیے وہ مسیح موعود کی خبر کو، جو احادیث کی روح سے ثابت ہے، حقیقت مثبتہ خیال نہیں کرتے، اور ایسے اخبار کو جو محض حدیث کی روح سے بیان کیے جائیں ہیچ اور لغو خیال کرتے ہیں، جن کا ان کی نظر میں کوئی بھی قابل قدر ثبوت نہیں۔ اس لیے اس مقام میں ان کے مذاق پر جواب دینا ضروری ہے۔ سو واضح ہو کہ اس مسئلہ میں دراصل تنقیح طلب 3 امر ہیں۔ اول یہ کہ مسیح موعود کے آنے کی خبر جو حدیثوں میں پائی جاتی ہے، کیا یہ اس وجہ سے ناقابل اعتبار ہے کہ حدیثوں کا بیان مرتبہ یقین سے دور و مہجور ہے؟ دوسرے یہ کہ کیا قرآن کریم میں اس پیشگوئی کے بارے میں کچھ ذکر ہے یا نہیں؟ تیسرے یہ کہ اگر یہ پیشگوئی ایک ثابت شدہ حقیقت ہے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اس کا مصداق یہی عاجز ہے؟ سو اول ہم ان ہر سے تنقیحوں میں سے پہلی تنقیح کو بیان کرتے ہیں۔ سو واضح ہو کہ اس امر سے دنیا میں کسی کو بھی انکار نہیں کہ احادیث میں مسیح موعود کی کھلی کھلی پیشگوئی موجود ہے، بلکہ قریباً تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احادیث کی روح سے ضرور ایک شخص آنے والا ہے جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور یہ پیشگوئی بخاری اور مسلم اور ترمذی وغیرہ کتب حدیث میں اس کثرت سے پائی جاتی ہے جو ایک منصف مزاج کی تسلی کے لیے کافی ہے، اور بالضرورت اس قدر مشترک پر ایمان لانا پڑتا ہے کہ ایک مسیح موعود آنے والا ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ اکثر ہر یک حدیث اپنی ذات میں مرتبہ احاد سے زیادہ نہیں، مگر اس میں کچھ بھی کلام نہیں کہ جس قدر طرق متفرقہ کی روح سے احادیث نبویہ اس بارے میں مدون ہو چکی ہیں، ان سب کو یکجائی نظر کے ساتھ دیکھنے سے بلا شبہ اس قدر قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ضرور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کے آنے کی خبر دی ہے، اور پھر جب ہم ان احادیث کے ساتھ
جو اہل سنت و جماعت کے ہاتھ میں ہیں ان احادیث کو بھی ملاتے ہیں جو دوسرے فرقے اسلام کے مثلا شیعہ وغیرہ ان پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو اور بھی اس تواتر کی قوت اور طاقت ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جب صدہا کتابیں متصوفین کی دیکھی جاتی ہیں تو وہ بھی اسی کی شہادت دے رہی ہیں۔ پھر بعد اس کے جب ہم بیرونی طور پر اہل کتاب یعنی نصارہ کی کتابیں دیکھتے ہیں تو یہ خبر ان سے بھی ملتی ہے، اور ساتھ ہی حضرت مسیح کے اس فیصلے سے جو ایلیا کے آسمان سے نازل ہونے کے بارے میں ہے، یہ بھی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی خبریں کبھی حقیقت پر محمول نہیں ہوتیں، لیکن یہ خبر مسیح موعود کے آنے کی اس قدر زور کے ساتھ ہر ایک زمانے میں پھیلی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں ہوگی کہ اس کے تواتر سے انکار کیا جائے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر اسلام کی وہ کتابیں جن کی روح سے یہ خبر سلسلہ وار شائع ہوتی چلی آئی ہے صدی وار مرتب کر کے اکٹھی کی جائیں تو ایسی کتابیں ہزارہا سے کچھ کم نہیں ہوں گی۔ ہاں، یہ بات اس شخص کو سمجھانا مشکل ہے کہ جو اسلامی کتابوں سے بالکل بے خبر ہے، کہ انہیں یہ بصیرت حاصل ہی نہیں ہوتی کہ فلاں واقعہ کس قدر قوت اور مضبوطی کے ساتھ اپنا ثبوت رکھتا ہے۔ بس ایسا ہی صاحب معترض نے کسی سے سن لیا ہے کہ احادیث اکثر احاد کے مرتبہ پر ہیں، اور اس سے بلا توقف یہ نتیجہ پیدا کیا کہ بجز قرآن کریم کے اور جس قدر مسلمات اسلام ہیں وہ سب کے سب بے بنیاد شکوک ہیں جن کو یقین اور قطعیت میں سے کچھ حصہ نہیں۔ لیکن در حقیقت یہ ایک بڑا بھاری دھوکہ ہے جس کا پہلا اثر دین اور ایمان کا تباہ ہونا ہے، کیونکہ اگر یہی بات سچ ہے کہ اہل اسلام کے پاس بجز قرآن کریم کے جس قدر اور منقولات ہیں وہ تمام ذخیرہ کذب اور جھوٹ اور افتراء اور جنون اور اوہام کا ہے، تو پھر شاید اسلام میں سے کچھ تھوڑا ہی حصہ باقی رہ جائے گا۔ وجہ یہ کہ ہمیں اپنے دین کی تمام تفصیلات احادیث نبویہ کے ذریعہ سے ملی ہیں۔ مثلا یہ نماز جو 5 وقت ہم پڑھتے ہیں وہ قرآن مجید سے اس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، مگر یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ صبح کی 2 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت ہیں، اور پھر ظہر کی 4 رکعت فرض اور 4 اور 2 سنت، اور مغرب کی 3 رکعت فرض اور پھر عشاء کی 4۔ ایسا ہی زکوٰۃ کی تفاصیل معلوم کرنے کے لیے ہم بالکل احادیث کے محتاج ہیں۔ اسی طرح ہزارہا جزئیات ہیں جو عبادات اور معاملات اور عقود وغیرہ کے متعلق ہیں، اور ایسی مشہور ہیں کہ ان کا لکھنا صرف وقت ضائع کرنا اور بات کو طول دینا ہے۔ علاوہ اس کے اسلامی تاریخ کا مبدا اور منبع یہی احادیث ہی ہیں۔ اگر احادیث کے بیان پر بھروسہ نہ کیا جائے تو پھر ہمیں اس بات کو بھی یقینی طور پر نہیں ماننا چاہیے کہ در حقیقت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، جن کو بعد وفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترتیب سے خلافت ملی اور اسی ترتیب سے ان کی موت بھی ہوئی۔ کیونکہ اگر احادیث کے بیان پر اعتبار نہ کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ان بزرگوں کے وجود کو یقینی کہہ سکیں، اور اس صورت میں ممکن ہوگا کہ تمام نام فرضی ہی ہوں، اور دراصل نہ کوئی ابو بکر گزرا ہو، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، کیونکہ بقول میاں عطا محمد معترض یہ سب احادیث احاد ہیں اور قرآن میں ان ناموں کا کہیں ذکر نہیں، پھر بموجب اس اصول کے کیوں کر تسلیم کی جائیں؟ ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ اور دادا کا نام عبد المطلب ہونا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک کا خدیجہ اور ایک کا نام عائشہ اور ایک کا نام حفصہ رضی اللہ عنہن ہونا، اور دایا کا نام حلیمہ ہونا، اور غار حرا میں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کرنا، اور بعض صحابہ کا حبشہ کی طرف ہجرت کرنا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد بعثت 10 سال تک مکہ میں رہنا، اور پھر وہ تمام لڑائیاں ہونا جن کا قرآن کریم میں نام و نشان نہیں، اور صرف احادیث سے یہ تمام امور ثابت ہوتے ہیں، تو کیا ان تمام واقعات سے اس بنا پر انکار کر دیا جاوے کہ احادیث کچھ چیز نہیں؟ اور اگر یہ سچ ہے تو پھر مسلمانوں کے لیے ممکن نہ ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سوانے میں سے کچھ بھی بیان کر سکے۔ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مولا و آقا کی سوانے کا وہ سلسلہ کہ کیوں کر قبل از بعثت
مکے میں زندگی بسر کی اور پھر کس سال دعوت نبوت کی اور کس ترتیب سے لوگ داخل اسلام ہوئے اور کفار نے مکے کے 10 سال میں کس کس قسم کی تکلیفیں پہنچائیں اور پھر کیوں کر اور کس وجہ سے لڑائیاں شروع ہوئیں اور کس قدر لڑائیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حاضر ہوئے اور جناب کے زمانہ زندگی تک کن کن ممالک تک حکومت اسلام پھیل چکی تھی اور شاہان وقت کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے خط لکھے تھے یا نہیں، اور اگر لکھے تھے تو ان کا کیا نتیجہ ہوا تھا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے وقت کیا کیا فتوحات اسلام ہوئیں اور کیا کیا مشکلات پیش آئیں، اور حضرت فاروق کے زمانے میں کن کن ممالک تک فتوحات اسلام ہوئیں۔ یہ تمام امور صرف احادیث اور اقوال صحابہ کے ذریعہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اگر احادیث کچھ بھی چیز نہیں تو پھر اس زمانے کے حالات دریافت کرنا نہ صرف ایک امر مشکل بلکہ محالات میں سے ہوگا، اور اس صورت میں واقعات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی نسبت مخالفین کو ہر یک افتراء کی گنجائش ہوگی، اور ہم دشمنوں کو بے جا حملہ کرنے کا بہت سا موقع دیں گے، اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو کچھ ان احادیث کے ذریعہ سے واقعات اور سوانح دریافت ہوتے ہیں وہ سب ہیچ اور کالعدم ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کے نام بھی یقینی طور پر ثابت نہیں۔ غرض ایسا خیال کرنا کہ احادیث کے ذریعہ سے کوئی یقینی اور قطعی صداقت ہمیں مل ہی نہیں سکتی، گویا اسلام کا بہت سا حصہ اپنے ہاتھ سے نابود کرنا ہے۔ بلکہ اصل اور صحیح امر یہ ہے کہ جو کچھ احادیث کے ذریعہ سے بیان ہوا ہے، جب تک صحیح اور صاف لفظوں میں قرآن اس کا معارض نہ ہو تب تک اس کو قبول کرنا لازم ہے، کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ طبعی امر انسان کے لیے راست گوئی ہے، اور انسان جھوٹ کو محض کسی مجبوری کی وجہ سے اختیار کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے لیے ایک غیر طبعی ہے۔ پھر ایسی احادیث جو تعامل اعتقادی یا عملی میں آ کر اسلام کے مختلف گروہوں کا ایک شعار ٹھہر گئی تھیں، ان کی قطعیت اور تواتر کی نسبت کلام کرنا تو در حقیقت جنون اور دیوانگی کا ایک شعبہ ہے۔ مثلا آج اگر کوئی شخص یہ بحث کرے کہ یہ 5 نمازیں جو مسلمان 5 وقت ادا کرتے ہیں ان کی رکعات کی تعداد ایک شکی امر ہے، کیونکہ مثلا قرآن کریم کی کسی آیت میں یہ مذکور نہیں کہ تم صبح کی 2 رکعت پڑھا کرو اور پھر جمعہ کی 2 اور عیدین کی بھی 2 رہی احادیث تو وہ اکثر احاد ہیں جو مفید یقین نہیں، تو کیا ایسی بحث کرنے والا حق پر ہوگا؟ اگر احادیث کی نسبت ایسی ہی رائیں قبول کی جائیں تو سب سے پہلے نماز ہی یاد سے جاتی ہے، کیونکہ قرآن نے تو نماز پڑھنے کا کوئی نقشہ کھینچ کر نہیں دکھلایا، صرف یہ نمازیں احادیث کی صحت کے بھروسے پر پڑھی جاتی ہیں۔ اب اگر مخالف یہی اعتراض کرے کہ قرآن نے نماز کا طریق نہیں سکھلایا اور جس طریق کو مسلمانوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ مردود ہے کیونکہ احادیث قابل اعتبار نہیں، تو ہم ایسے اصول پر آپ ہی پابند ہونے سے کہ بے شک احادیث کچھ بھی چیز نہیں، اس اعتراض کا کیا جواب دے سکتے ہیں بجوز اس کے کہ اعتراض کو قبول کر لیں؟ بلکہ اس صورت میں اسلام کی نماز جنازہ بھی بالکل بیہودہ ہوگی، کیونکہ قرآن میں اس بات کا کہیں ذکر نہیں کہ کوئی ایسی نماز بھی ہے کہ جس میں سجدہ اور رکوع نہیں۔ اب سوچ کر دیکھ لو کہ احادیث کے چھوڑنے سے اسلام کا کیا باقی رہ جاتا ہے۔ اور خود یہ بات قلت تدبر کا نتیجہ ہے کہ ایسا خیال کر لیا جائے کہ احادیث کا ماحصل صرف اس قدر ہے کہ محض 1 یا 2 آدمی کے بیان کو معتبر سمجھ کے اس کی روایت کو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال کر لیا جائے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ احادیث کا سلسلہ تعامل کے سلسلے کی ایک فرع اور اطراد بعد الوقوع کے طور پر ہے۔ مثلا محدثین نے دیکھا کہ کروڑہا آدمی مغرب کی فرض کی 3 رکعت پڑھتے ہیں اور فجر کی 2، اور مع ذالک ہر ایک رکعت میں سورۃ فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں اور آمین بھی کہتے ہیں، وہ بالجہر یا بالسر، اور قعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھتے ہیں اور ساتھ اس کے درود اور کئی دعائیں ملاتے ہیں اور دونوں طرف سلام دے کر نماز سے باہر ہوتے ہیں۔ سو اس طرز عبادت کو دیکھ کر محدثین کو یہ ذوق اور شوق پیدا ہوا کہ تحقیق کے طور پر اس وضع نماز کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں اور احادیث صحیحہ مرفوعہ متصلہ سے اس کو ثابت کریں۔
اب اگرچہ یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے ایسے سلسلے کی بہم رسانی کے لیے یہ کوشش نہیں کی کہ ایک ایک حدیث کے مضمون کے لیے ہزار ہزار یا دو دو ہزار طرق اسناد بہم پہنچاویں، مگر کیا یہ بھی سچ ہے کہ اس نماز کی بنیاد ڈالنے والے وہی محدث تھے، اور پہلے اس سے دنیا میں نماز نہیں ہوتی تھی اور دنیا نماز سے بالکل بے خبر تھی، اور کئی صدیوں کے بعد صرف ایک دو حدیثوں پر اعتبار کرنے سے نماز شروع کی گئی؟ پس میں زور سے کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا دھوکہ ہوگا اگر یہ خیال کر لیا جائے گا کہ صرف مدار ثبوت ان رکعات اور کیفیت نماز خوانی کا ان چند حدیثوں پر تھا جو بنظر ظاہر احاد سے زیادہ معلوم نہیں ہوتی۔ اگر یہی سچ ہے تو سب سے پہلے فرائض اسلام کے لیے ایک سخت اور لا علاج ماتم درپیش ہے، جس کی فکر ایک مسلمان کہلانے والے ذی غیرت کو سب سے مقدم ہے، مگر یاد رہے کہ ایسا خیال فقط ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کبھی بیدار ہو کر سوانح اور واقعات اور رسوم اور عبادات اسلام کی طرف نظر نہیں کی کہ کیوں کر اور کس طریق سے یقینی امور کا ان کو مرتبہ حاصل ہوا۔ سو واضح ہو کہ اس یقین کے بہم پہنچانے کے لیے تعامل قومی کا سلسلہ تسلی بخش نمونہ ہے۔ مثلا وہ احادیث جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز فجر کی اس قدر رکعت اور نماز مغرب کی اس قدر رکعات ہیں، اگرچہ فرض کرو کہ ایسی حدیثیں 2 یا 3 ہیں اور بہرحال احاد سے زیادہ نہیں، مگر کیا اس تحقیق اور تفتیش سے پہلے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور حدیثوں کی تحقیق اور راویوں کا پتہ ملنے کے بعد پھر نمازیں شروع کرائی گئی تھیں؟ بلکہ کروڑہا انسان اسی طرح نماز پڑھتے تھے، اور اگر فرض کے طور پر حدیثوں کے اسنادی سلسلہ کا وجود بھی نہ ہوتا، تاہم اس سلسلہ تعامل سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت تھا کہ نماز کے بارے میں اسلام کی مسلسل تعلیم وقتاً بعد وقتاً اور قرناً بعد قرنن یہی چلی آئی ہے۔ ہاں، احادیث کی اسناد مرفوعہ متصلہ نے اس سلسلے کو نور علی نور کر دیا۔ بس اگر اس قاعدے سے احادیث کو دیکھا جائے تو ان کے اکثر حصے کو، جس کا معین اور مددگار سلسلہ تعامل ہے، احاد کے نام سے یاد کرنا بڑی غلطی ہوگی، اور در حقیقت یہی ایک بھاری غلطی ہے جس نے اس زمانے کے نیچریوں کو صداقت اسلام سے بہت ہی دور ڈال دیا۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ گویا اسلام کی وہ تمام سنن اور رسوم اور عبادات اور سوانح اور تواریخ جن پر حدیثوں کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ صرف چند حدیثوں کی بنا پر ہی قائم ہیں، حالانکہ یہ ان کی فاش غلطی ہے، بلکہ جس تعامل کے سلسلے کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا تھا وہ ایسا کروڑہا انسانوں میں پھیل گیا تھا کہ اگر محدثین کا دنیا میں نام و نشان بھی نہ ہوتا تب بھی اس کو کچھ نقصان نہ تھا۔ یہ بات ہر ایک کو ماننی پڑتی ہے کہ اس مقدس معلم اور مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی باتوں کو ایسا محدود نہیں رکھا تھا کہ صرف 2-4 آدمیوں کو سکھلائی جائیں اور باقی سب اس سے بے خبر ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اسلام ایسا بگڑتا کہ کسی محدث وغیرہ کے ہاتھ سے ہرگز درست نہیں ہو سکتا تھا۔ اگرچہ ائمہ حدیث نے دینی تعلیم کی نسبت ہزارہا حدیثیں لکھیں، مگر سوال تو یہ ہے کہ وہ کون سی حدیث ہے کہ جو ان کے لکھنے سے پہلے اس پر عمل نہ تھا اور دنیا اس مضمون سے غافل تھی۔ اگر کوئی ایسی تعلیم یا ایسا واقعہ یا ایسا عقیدہ ہے جو اس کی بنیادی اینٹ صرف ائمہ حدیث نے ہی کسی روایت کی بنا پر رکھی ہے، اور تعامل کے سلسلہ میں جس کے کروڑہا افراد انسانی قائل ہوں، اس کا کوئی اثر و نشان دکھائی نہیں دیتا اور نہ قرآن کریم میں اس کا کچھ ذکر پایا جاتا ہے، تو بلا شبہ ایسی خبر واحد جس کا پتہ بھی 100-150 برس کے بعد لگا، یقین کے درجے سے بہت ہی نیچے گری ہوئی ہوگی، اور جو کچھ اس کی ناقابل تسلی ہونے کی نسبت کہو وہ بجا ہے۔ لیکن ایسی حدیثیں در حقیقت دین اور سوانح اسلام سے کچھ بڑا تعلق نہیں رکھتی، بلکہ اگر سوچ کر دیکھو تو ائمہ حدیث نے ایسی حدیثوں کا بہت ہی کم ذکر کیا ہے جن کا تعامل کے سلسلے میں نام و نشان تک نہیں پایا جاتا۔ بس جیسا کہ بعض جاہل خیال کرتے ہیں، یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہے کہ دنیا نے دین کے صدہا ضروری مسائل یہاں تک کہ صوم و صلات بھی
صرف امام بخاری اور مسلم وغیرہ کی احادیث سے سیکھے ہیں؟ کیا 100-150 برس تک لوگ بے دین ہی چلے آتے تھے؟ کیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، حج نہیں کرتے تھے، اور ان تمام اسلامی عقائد کے امور سے جو حدیثوں میں لکھے ہیں بے خبر تھے؟ حاشا و کلا، ہرگز نہیں۔ اور جو کوئی ایسا خیال کرے اس کا حمق ایک تعجب انگیز نادانی ہے۔ پھر جب کہ بخاری اور مسلم وغیرہ ائمہ حدیث کے زمانے سے پہلے بھی اسلام ایسا ہی سرسبز تھا جیسا کہ ان اماموں کی تالیفات کے بعد، تو پھر یہ خیال کس قدر بے تمیزی اور ناسمجھی ہے کہ سراسر تحکم کی راہ سے یہ اعتقاد کر لیا جائے کہ صرف دوسری صدی کی روایتوں کے سہارے سے اسلام کا وہ حصہ پھولا پھلا ہے جس کو حال کے زمانے میں احادیث کہتے ہیں۔ اور افسوس تو یہ کہ مخالف ہمارے مذہب کے بے خبر لوگوں کو بھی یہی دھوکہ لگ گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ گویا ایک مدت کے بعد صرف حدیثی روایات کے مطابق بہت سے مسائل اسلام کے ایسے لوگوں کو تسلیم کرائے گئے ہیں کہ جو ان حدیثوں کے قلم بند ہونے سے پہلے ان مسائل سے بکلی غافل تھے، بلکہ حق بات جو ایک بدیہی امر کی طرح ہے یہی ہے کہ ائمہ حدیث کا اگر لوگوں پر کچھ احسان ہے تو صرف اس قدر کہ وہ امور جو ابتدا سے تعامل کے سلسلے میں ایک دنیا ان کو مانتی تھی، ان کی اسناد کے بارے میں ان لوگوں نے تحقیق اور تفتیش کی اور یہ دکھلا دیا کہ اس زمانے کی موجودہ حالت میں جو کچھ اہل اسلام تسلیم کر رہے ہیں یا عمل میں لا رہے ہیں، یہ ایسے امور نہیں جو بطور بدعات اسلام میں اب مخلوط ہو گئے ہیں، بلکہ یہ وہی گفتار و کردار ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تعلیم فرمائی تھی۔ افسوس کہ اس صحیح اور واقعی امر کے سمجھنے میں غلط فہمی کر کے کوتاہ اندیش لوگوں نے کس قدر بڑی غلطی کھائی، جس کی وجہ سے آج تک وہ حدیثوں کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ یہ تو سچ ہے کہ حدیثوں کا وہ حصہ جو تعامل قولی و فعلی کے سلسلے سے باہر ہے اور قرآن سے تصدیق یافتہ نہیں، یقین کامل کے مرتبے پر مسلم نہیں ہو سکتا، لیکن وہ دوسرا حصہ جو تعامل کے سلسلے میں آ گیا اور کروڑہا مخلوقات ابتدا سے اس پر اپنے عملی طریق سے محافظ اور قائم چلی آئی ہے، اس کو ظنی اور شکی کیوں کر کہا جائے؟ ایک دنیا کا مسلسل تعامل جو بیٹوں سے باپوں تک اور باپوں سے دادوں تک اور دادوں سے پردادوں تک بدیہی طور پر مشہور ہو گیا اور اپنے اصل مبدا تک اس کے آثار اور انوار نظر آ گئے، اس میں تو ایک ذرہ شک کی گنجائش نہیں رہ سکتی، اور بغیر اس کے انسان کو کچھ بن نہیں پڑتا کہ ایسے مسلسل عمل درآمد کو اول درجے کے یقینات میں سے یقین کرے۔ پھر جب کہ ائمہ حدیث نے اس سلسلہ تعامل کے ساتھ ایک اور سلسلہ قائم کیا اور امور تعاملی کا اسناد راست گو اور متدین راویوں کے ذریعے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، تو پھر اس پر جرا کرنا در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو بصیرت ایمانی اور عقل انسانی کا کچھ بھی حصہ نہیں ملا۔ اب اس تمہید کے بعد یہ بھی واضح ہو کہ مسیح موعود کے بارے میں جو احادیث میں پیش گوئی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو صرف ائمہ حدیث نے چند روایتوں کی بنا پر لکھا ہو و بس، بلکہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ پیش گوئی عقیدے کے طور پر ابتدا سے مسلمانوں کے رگ و ریشے میں داخل چلی آتی ہے۔ گویا جس قدر اس وقت روئے زمین پر مسلمان تھے اسی قدر اس پیش گوئی کی صحت پر شہادتیں موجود تھیں، چونکہ عقیدے کے طور پر وہ اس کو ابتدا سے یاد کرتے چلے آتے تھے، اور ائمہ حدیث امام بخاری وغیرہ نے اس پیش گوئی کی نسبت اگر کوئی امر اپنی کوشش سے نکالا ہے تو صرف یہی کہ جب اس کو کروڑہا مسلمانوں میں مشہور اور زبان زد پایا تو اپنے قاعدے کے موافق مسلمانوں کے اس قولی تعامل کے لیے روایتی سند کو تلاش کر کے پیدا کیا، اور روایات صحیحہ مرفوعہ متصلہ سے جن کا ایک ذخیرہ ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے اسناد کو دکھایا۔ علاوہ اس کے کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ اگر نعوذ باللہ یہ افطراء ہے تو اس افطراء کی مسلمانوں کو کیا ضرورت تھی، اور کیوں انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا، اور کس مجبوری نے ان کو اس افطراء پر آمادہ کیا تھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف ایسی حدیثیں بھی بکثرت پائی جاتی ہیں جن میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے
کہ آخری زمانے میں علماء اس امت کے یہودی صفت ہو جائیں گے اور دیانت اور خدا ترسی اور اندرونی پاکیزگی ان سے دور ہو جائے گی، اور اس زمانے میں صلیبی مذہب کا بہت غلبہ ہوگا اور صلیبی مذہب کی حکومت اور سلطنت تقریباً تمام دنیا میں پھیل جائے گی، تو اور بھی ان احادیث کی صحت پر دلائل قاطعہ پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ شک نہیں کہ اس زمانے میں یہ پیش گوئی پوری ہو گئی اور ہمارے اس زمانے کے علماء در حقیقت یہودیوں سے مشابہ ہو گئے، اور نصارہ کی سلطنت اور حکومت ایسی دنیا میں پھیل گئی کہ پہلے زمانوں میں اس کی نظیر نہیں پائی جاتی۔ پھر جس حالت میں ایک جز اس پیش گوئی کا صریح اور صاف اور بدیہی طور پر پورا ہو گیا، تو پھر دوسری خبر کی صداقت میں کیا کلام رہا؟ یہ بات تو ہر یک عاقل کے نزدیک مسلم ہے کہ اگر مثلاً ایک حدیث احاد میں سے ہو اور سلسلہ تعامل میں بھی داخل نہ ہو، مگر ایک پیش گوئی پر مشتمل ہو کہ وہ اپنے وقت پر پوری ہو جائے یا اس کا ایک جز پورا ہو جائے، تو اس حدیث کی صحت میں کوئی شک باقی نہیں رہے گا۔ مثلا نار حجاز کی حدیث جو صحیحین میں درج ہے، کچھ شک نہیں کہ احاد میں سے ہے، لیکن وہ پیش گوئی قریباً 600 برس گزرنے کے بعد بعین ہی پوری ہو گئی، جس کے پورے ہونے کے بارے میں انگریزوں کو بھی اقرار ہے، اور اس زمانے میں پوری ہوئی کہ جب صدہا سال ان کتابوں کی تالیف اور شائع ہونے پر بھی گزر چکے تھے، تو کیا ان حدیثوں کی نسبت اب یہ رائے ظاہر کر سکتے ہیں کہ وہ احاد ہیں، اس لیے یقینی طور پر قبول کے لائق نہیں؟ کیونکہ جب ان کی صداقت کھل گئی تو پھر ایسا خیال دل میں لانا نہایت بری اور مکروہ نادانی ہے۔ بس ایسا ہی مسیح موعود کی پیش گوئی میں سوچ لو کہ اس میں بھی یہ الفاظ کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً موجود تھے کہ وہ مسیح موعود ایسے وقت میں آئے گا کہ جب حکومت اور قوت نصارہ کی تمام روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہوگی اور ریل جاری ہوگی اور اکثر زمین کے حصے زیر کاشت آ جائیں گے اور کاشتکاری کی طرف لوگ بہت متوجہ ہوں گے، یہاں تک کہ بیل مہنگے ہو جائیں گے اور زمین پر نہروں کی کثرت ہو جائے گی اور دنیاوی حالت کی روح سے امن کا زمانہ ہوگا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیش گوئی ہمارے زمانے میں پوری ہو گئی، کیونکہ عیسائی سلطنت کا ستارہ اس زمانے میں ایسے عروج پر پہنچ گیا ہے کہ گویا اس کے سامنے تمام حکومتیں اور ریاستیں کالعدم ہیں، اور ریل کی سواری اور نہریں اور کثرت کاشتکاری بھی ہم نے آنکھ سے دیکھ لی۔ اب سوچو کہ کیا اس پیش گوئی میں وہ غیب کی باتیں نہیں جو انسان کی طاقت سے بالا تر ہیں؟ کیا اسلام کی یہ حالت تنزل اس زمانے میں جب کہ اسلام کی شمشیر بجلی کی طرح کفار پر پڑ رہی تھی کسی کو معلوم تھی؟ کیا نوع انسان میں سے ایسے غیب پر قادر ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی نوع انسان میں سے ایسے غیب پر قادر ہو سکتا ہے کہ ایسی نئی سواری کی خبر دے جس کا پہلے وجود ثابت نہیں ہوتا؟ نظر اٹھاؤ اور دیکھو اور خوب سوچو کہ کیا یہ پیش گوئی ان عظیم الشان پیش گوئیوں میں سے نہیں ہے جو ان کی حقیقت اور ان کے ظہور پر صرف خدا تعالیٰ کا علم ہی محیط ہوتا ہے، اور انسان کی کارستانیاں اور مخلوق کے ضعیف منصوبے اس پر مشتبہ نہیں ہو سکتے؟ واضح رہے کہ ان پیش گوئیوں کا ایک عجیب سلسلہ ہے اور ایک نہایت درجے کی ترتیب ابلغ اور ترکیب محکم سے معارف لطیفہ اور نکات دقیقہ اور امور غیبیہ کے ساتھ مرصع کر کے ذکر فرمایا گیا ہے، جس کی بلند شان تک ہرگز انسان کی رسائی نہیں۔ مثلا اول وہ پیش گوئیاں بیان فرمائیں جو اسلام کی ترقی کا زمانہ تھا، اور انہی پیش گوئیوں کے ضمن میں فرمایا کہ کسریٰ ہلاک ہوگا اور پھر بعد اس کے کسریٰ نہیں ہوگا، اور قیصر ہلاک ہوگا اور پھر بعد اس کے قیصر نہیں ہوگا، اور اسلام ترقی کرے گا اور پھیلے گا اور ہر یک قوم میں داخل ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اس امت پر ایک آخری زمانہ آئے گا کہ اکثر علماء اس امت کے یہود کے مشابہ ہو جائیں گے اور دیانت اور تقوی ان میں سے جاتی رہے گی، جھوٹے فتوے اور مکاریاں اور منصوبے ان کا دین ہوگا، اور دنیاوی لالچوں میں گرفتار ہو جائیں گے اور یہود کے ساتھ شدت سے مشابہت پیدا کر لیں گے، یہاں تک کہ اگر کسی یہودی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے تو وہ بھی کریں گے۔ اور ایسا ہی اس زمانے میں قوم نصارہ دنیا میں پھیل جائے گی اور دوسری قوموں کو مغلوب کر لے گی، اور دین کی محبت دلوں سے ٹھنڈی ہو جائے گی، اور زہرناک ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے دین اسلام ایک مسلسل اور غیر منقطع خطرات میں پڑ جائے گا۔ تب مصیبتیں پڑیں گی اور آفتیں زیادہ ہوں گی،
اور مسلمانوں کے دلوں سے تقویٰ جاتی رہے گی، اور بہتر ہوگا کہ ایک شخص اکیلا بسر کرے اور بکریوں کے دودھ پر قناعت رکھے اور مسلمانوں کی جماعت کا نام نہ لیوے۔ اور فرمایا کہ جب تو ایسا حال دیکھے تو ان سب فرقوں کو چھوڑ دے اور کسی درخت کی جڑوں کو دانت مار یہاں تک کہ تیری جان نکل جائے۔ اور پھر اسی ضمن میں مسیح موعود کے آنے کی خبر دی، اور فرمایا کہ اس کے ہاتھ سے عیسائی دین کا خاتمہ ہوگا، اور فرمایا کہ وہ ان کی صلیب کو توڑے گا، اور یہ نہ فرمایا کہ وہ ان کی حکومت کو پامال کرے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مسیح موعود کی سلطنت روحانی ہوگی، اور اس دنیا کی حکومتوں سے اس کو کچھ بھی سروکار نہ ہوگا، بلکہ وہ اپنی برکات کے زور سے لڑے گا اور اپنے خارق کے ہتھیاروں سے میدان میں آئے گا، یہاں تک کہ صلیب کی رونق اور عظمت کو توڑ دے گا اور عیسائیت کے بے برکت اور منحوس عقیدوں کا پردہ کھول دے گا، کیونکہ اس کا نور ایک تلوار کی طرح چمکے گا، اور جس طرح بجلی گرتی ہے اسی طرح کفر کی ظلمت پر گرے گا، یہاں تک کہ حق کے طالب سمجھ جائیں گے کہ وہ زندہ خدا اسلام کے ساتھ ہے۔ یہ تمام پیشگوئیاں احادیث میں ایک دریا کی طرح بہہ رہی ہیں، اور ایک دوسرے سے ان کا ایسا تعلق ہے کہ ایک کی تکذیب سے دوسری کی تکذیب لازم آتی ہے، اور ایک کے ماننے سے دوسری بھی ماننی پڑتی ہے۔ پھر ایسی مسلسل اور مرتب اور محکم اور با نظام پیشگوئیوں میں کون شک کر سکتا ہے بجوز اس کے کہ پاگلوں سے زیادہ مخبت الحواس ہو؟ کیا کوئی دانا ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ تجویز کر سکتا ہے کہ یہ ہزارہا پیشگوئیاں جو خارق عادت امور پر مشتمل ہیں صرف انسان کا افتراء ہے؟ سچ بات یہ ہے کہ مرتب اور با نظام اور عظیم الشان باتوں کا انکار ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کے انکار سے ایک انقلاب عظیم لازم آتا ہے اور ایک دنیا کو بدلانا پڑتا ہے۔ ما سوا اس کے ان پیشگوئیوں میں ان کی صداقت کے لیے ایک عظیم الشان نشان یہ ہے کہ دنیاوی انقلابات کے متعلق جو کچھ ان میں درج تھا اور بظاہر وہ سب ناشدنی باتیں تھیں، وہ تمام باتیں پوری ہو گئی ہیں، کیونکہ 13ویں صدی کی ابتدا سے ہی ہر یک اندرونی اور بیرونی آفت میں ترقی ہونے لگی، یہاں تک کہ 13ویں صدی کے خاتمہ تک گویا دین اور اسلامی شوکت اور حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور وہ بلائیں مسلمانوں کے دین اور دنیا پر نازل ہوئیں کہ گویا ان کا جہان ہی بدل گیا۔ جب ہم ان بلاؤں کو اپنی نظر کے سامنے رکھ کر پھر ان پیشگوئیوں پر نظر ڈالتے ہیں جو امام بخاری اور مسلم وغیرہ نے اس وقت سے قریباً 1100 برس پہلے لکھی تھی، اور اس زمانے میں لکھی تھی کہ جب اسلام کا آفتاب نصف النہار پر تھا اور اس کی اندرونی حالت گویا حسن میں رشک یوسف تھی، اور اس کی بیرونی حالت اپنی شوکت سے اسکندر رومی کو شرمندہ کرتی تھی، تو اپنے نبی کریم کی کامل اور پاک وحی اور عظمت اور جلال اور قوت قدسیہ کو یاد کر کے ہماری رکت ایمانی جوش میں آتی ہے اور بلا اختیار رونا آتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیا نور تھا جس پر آج سے 1300 برس پہلے قبل از وقت ظاہر کیا گیا کہ اس کی امت ابتدا میں کیوں کر نشو و نما کرے گی، اور کیوں کر خارق عادت طور پر اپنی ترقی دکھلائے گی، اور کیوں کر آخری زمانے میں یک دفعہ نیچے گرے گی، اور پھر کیوں کر چند صدیوں میں قوم نصارہ کا تمام روئے زمین پر غلبہ ہو جائے گا۔ اور یاد رہے کہ اسی زمانے کی نسبت مسیح موعود کے ضمن بیان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی جو صحیح مسلم میں درج ہے، اور فرمایا لَيُتْرَكُنَّ الْقِلَاسُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، یعنی مسیح موعود کے زمانے میں اونٹنی کی سواری موقوف ہو جائے گی، بس کوئی ان پر سوار ہو کر ان کو نہیں دوڑائے گا۔ اور یہ ریل کی طرف اشارہ تھا کہ اس کے نکلنے سے اونٹوں کے دوڑانے کی حاجت نہیں رہے گی، اور اونٹ کو اس لیے ذکر کیا کہ عرب کی سواریوں میں سے بڑی سواری اونٹ ہی ہے، جس پر وہ اپنے مختصر گھر کا تمام اسباب رکھ کر پھر سوار بھی ہو سکتے ہیں، اور بڑے کے ذکر میں چھوٹا خود ضمناً آ جاتا ہے۔ بس حاصل مطلب یہ تھا کہ اس زمانے میں ایسی سواری نکلے گی کہ اونٹ پر بھی غالب آ جائے گی، جیسا کہ دیکھتے ہو کہ ریل کے نکلنے سے قریباً وہ تمام کام جو اونٹ کرتے تھے اب ریلیں کر رہی ہیں۔ بس اس سے زیادہ تر صاف اور منکشف اور کیا پیشگوئی ہوگی؟ چنانچہ اس زمانے کی قرآن شریف نے بھی خبر دی ہے، جیسا کہ فرماتا ہے وَإِذَا الْإِشَارُ اُطِّلَتْ التکویر آیت 5، یعنی آخری زمانہ وہ ہے کہ جب اونٹنی بیکار ہو جائے گی۔ یہ بھی صریح ریل کی طرف اشارہ ہے، اور وہ حدیث اور یہ آیت ایک ہی خبر دے رہی ہیں، اور چونکہ حدیث میں صریح مسیح موعود کے بارے میں یہ بیان ہے
اس سے یقیناً یہ استدلال کرنا چاہیے کہ یہ آیت بھی مسیح موعود کے زمانے کا حال بتلا رہی ہے اور اجمالاً مسیح موعود کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پھر لوگ باوجود ان آیات بینات کے جو آفتاب کی طرح چمک رہی ہیں ان پیشگوئیوں کی نسبت شک کرتے ہیں۔ اب منصفین سوچ لیں کہ ایسی پیشگوئیوں کی نسبت جن کی غیبی باتیں پوری ہوتی آنکھ سے دیکھی گئیں شک کرنا اگر حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس قدر جو میں نے احادیث کی روح سے مسیح موعود کی پیشگوئی کے بارے میں لکھا ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ ایسے شخص کے تسلی یاب ہونے کے لیے کافی ہے جو صداقت کو پا کر پھر ناحق کی مخالفت کرنا نہیں چاہتا۔ اور میں نے اس جگہ اصل الفاظ احادیث کو نقل نہیں کیا اور نہ تمام احادیث کے خلاصے کو لکھا ہے، کیونکہ یہ حدیثیں ایسی مشہور اور زبان زدہ خلائق ہیں کہ دیہات کے چھوٹے چھوٹے طالب العلم بھی ان کو جانتے ہیں، اور اگر میں تمام احادیث کو جو اس باب میں آئی ہیں اس مختصر رسالے میں لکھتا تو شاید میں 10 جز تک بھی لکھ کر فارغ نہ ہو سکتا۔ لیکن میں ناظرین کو توجہ دلاتا ہوں کہ ضرور وہ صحاح ستہ کی اصل کتابیں یا ان کے تراجم کو غور سے دیکھیں تا انہیں معلوم ہو کہ کس کثرت سے اور کس قوت بیان کے ساتھ اس قسم کی احادیث موجود ہیں۔ دوسرا امر تنقیح طلب یہ تھا کہ قرآن کریم میں مسیح موعود کی نسبت کچھ ذکر ہے یا نہیں۔ اس کا فیصلہ دلائل قطعیہ نے اس طرح پر دیا ہے کہ ضرور یہ ذکر قرآن میں موجود ہے، اور کچھ شک نہیں کہ جو شخص قرآن کریم کی ان آئندہ پیشگوئیوں پر غور کرے گا جو اس امت کے آخری زمانے کی نسبت اس مقدس کتاب میں ہیں، تو اگر وہ فہیم اور زندہ دل اپنے سینے میں رکھتا ہے تو اس کو اس بات کے ماننے سے چارہ نہیں ہوگا کہ قرآن کریم میں یقینی اور قطعی طور پر ایک ایسے مسئلے کی خبر موجود ہے جس کا دوسرے لفظوں میں مسیح موعود ہی نام ہونا چاہیے اور نہ اور کچھ۔ اس خبر کو سمجھنے کے لیے پہلے مندرجہ ذیل آیات کو یکجائی نظر سے دیکھ لینا چاہیے۔ مثلا یہ آیات واللتی احصنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرہم بینہم کل الینا راجعون۔ سورۃ الانبیاء آیت 92 تا 94۔ حتیٰ اذا فتحت یأجوج ومأجوج وہم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق فاذا ہی شاخصۃ ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین۔ سورۃ الانبیاء آیت 97-98۔ یعنی خدا تعالیٰ نے اس عورت کو ہدایت دی جس نے اپنی شرمگاہ کو نامحرم سے بچایا، بس خدا نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا اور اس کو اور اس کے بیٹے کو دنیا کے لیے ایک نشان ٹھہرایا، اور خدا نے کہا کہ یہ امت تمہاری ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، سو تم میری ہی بندگی کرو۔ مگر وہ فرقہ فرقہ ہو گئے اور اپنی بات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور باہم اختلاف ڈال دیا، اور آخر ہر یک ہماری ہی طرف رجوع کرے گا، اور تمام فرقے ایسی ہی حالت پر رہیں گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھولے جائیں گے اور ہر یک بلندی سے دوڑتے ہوں گے۔ اور جب تم دیکھو کہ یاجوج ماجوج زمین پر غالب ہو گئے تو سمجھو کہ وہ وعدہ سچا مذہب حق کے پھیلنے کا نزدیک آ گیا، اور وہ وعدہ یہ ہے وَوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ سورۃ الصف آیت 10۔ اور پھر فرمایا کہ اس وعدے کے ظہور کے وقت کفار کی آنکھیں چڑی ہوں گی اور کہیں گے کہ اے وائے ہم کو، ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔ یعنی ظہور حق بڑے زور سے ہوگا اور کفار سمجھ لیں گے کہ ہم خطا پر ہیں۔ ان تمام آیات کا ماحصل یہ ہے کہ آخری زمانے میں دنیا میں بہت سے مذہب پھیل جائیں گے اور بہت سے فرقے ہو جائیں گے، پھر 2 قومیں خروج کریں گی جن کا عیسائی مذہب ہوگا، اور ہر یک طور کی بلندی وہ حاصل کریں گے۔ اور جب تم دیکھو کہ عیسائی مذہب اور عیسائی حکومتیں دنیا میں پھیل گئیں تو جانو کہ وعدے کا وقت نزدیک ہے۔ پھر دوسرے مقام میں فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔
سورۃ الکہف آیت 99-100۔ یعنی جب وعدہ خدا تعالیٰ کا نزدیک آ جائے گا تو خدا تعالیٰ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا جو یاجوج ماجوج کی روک ہے، اور خدا تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور ہم اس دن یعنی یاجوج ماجوج کی سلطنت کے زمانے میں متفرق فرقوں کو مہلت دیں گے کہ تا ایک دوسرے میں موج زنی کریں، یعنی ہر یک فرقہ اپنے مذہب اور دین کو دوسرے پر غالب کرنا چاہے گا، اور جس طرح ایک موج اس چیز کو اپنے نیچے دبانا چاہتی ہے جس کے اوپر پڑتی ہے، اسی طرح موج کی مانند بعض پر پڑیں گی تا ان کو دبا لیں اور کسی کی طرف سے کمی نہیں ہوگی۔ ہر یک فرقہ اپنے مذہب کو عروج دینے کے لیے کوشش کرے گا، اور وہ انہی لڑائیوں میں ہوں گے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے سور پھونکا جائے گا، تب ہم تمام فرقوں کو ایک ہی مذہب پر جمع کر دیں گے۔ یہاں حضور حاشیے میں فرماتے ہیں کہ ان آیات میں کسی کم تجربہ آدمی کو یہ خیال نہ گزرے کہ ان دونوں مقامات کے بعد میں جہنم کا ذکر ہے، اور بظاہر سیاق کلام چاہتا ہے کہ یہ قصہ آخرت سے متعلق ہو، مگر یاد رہے کہ عام محاورہ قرآن کریم کا ہے، اور صدہا نظیریں اس کی پاک کلام میں موجود ہیں کہ ایک دنیا کے قصے کے ساتھ آخرت کا قصہ پیوند کیا جاتا ہے، اور ہر یک حصہ کلام کا اپنے قرائن سے دوسرے حصے سے تمیز رکھتا ہے۔ اس طرز سے سارا قرآن شریف بھرا پڑا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں شق القمر کے معجزے کو ہی دیکھو کہ وہ ایک نشان تھا، لیکن ساتھ اس کے قیامت کا قصہ چھیڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے بعض نادان کرینوں کو نظر انداز کر کے کہتے ہیں کہ شق القمر وقوع میں نہیں آیا بلکہ قیامت کو ہوگا۔ سور پھونکنے سے اس جگہ یہ اشارہ ہے کہ اس وقت عادت اللہ کے موافق خدا تعالیٰ کی طرف سے آسمانی تائیدوں کے ساتھ کوئی مسئلہ پیدا ہوگا، اور اس کے دل میں زندگی کی روح پھونکی جائے گی، اور وہ زندگی دوسروں میں سرایت کرے گی۔ یاد رہے کہ سور کا لفظ ہمیشہ عظیم الشان تبدیلیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، گویا جب خدا تعالیٰ اپنی مخلوقات کو ایک صورت سے منتقل کر کے دوسری صورت میں لاتا ہے تو اس تغیر سور کے وقت کو نفخ سور سے تعبیر کرتے ہیں، اور اہل کشف پر مکاشفات کی روح سے اس سور کا ایک وجود جسمانی بھی محسوس ہوتا ہے، اور یہ عجائبات اس عالم میں سے ہیں جن کے سر اس دنیا میں بجز منقطعین کے اور کسی پر کھل نہیں سکتے۔ بہرحال آیات موصوفہ بالا سے ثابت ہے کہ آخری زمانے میں عیسائی مذہب اور حکومت کا زمین پر غلبہ ہوگا، اور مختلف قوموں میں بہت سے تنازعات مذہبی پیدا ہوں گے، اور ایک قوم دوسری قوم کو دبانا چاہے گی، اور ایسے زمانے میں سور پھونک کر تمام قوموں کو دین اسلام پر جمع کیا جائے گا، یعنی سنت اللہ کے موافق آسمانی نظام قائم ہوگا، اور ایک آسمانی مسلح آئے گا۔ در حقیقت اسی مسلح کا نام مسیح موعود ہے، کیونکہ جبکہ فتنے کی بنیاد نصارہ کی طرف سے ہوگی، اور خدا تعالیٰ کا بڑا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی صلیب کی شان کو توڑے، اس لیے جو شخص نصارہ کی دعوت کے لیے بھیجا گیا بوجہ رعایت حالت اس قوم کے جو مخاطب ہے اس کا نام مسیح اور عیسیٰ رکھا گیا۔ اور دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ جب نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا اور اپنی مفتریات کو ان کی طرف منسوب کیا، اور ہزارہا مکاریوں کو زمین پر پھیلایا، اور حضرت مسیح کی قدر کو حد سے زیادہ بڑھا دیا، تو اس زندہ اور وحید بے مثل کی غیرت نے چاہا کہ اسی امت سے عیسیٰ ابن مریم کے نام پر ایک اپنے بندے کو بھیجے اور کرشمہ قدرت کا دکھلاوے، تا ثابت ہو کہ بندوں کو خدا بنانا حماقت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور مشتی خاک کو افلاک تک پہنچا سکتا ہے۔ اور اس جگہ یہ بات بھی یاد رہے کہ زمانے کے فساد کے وقت جب کہ کوئی مصلح آتا ہے، اس کے ظہور کے وقت پر آسمان سے ایک انتشار نورانیت ہوتا ہے، یعنی اس کے اترنے کے ساتھ زمین پر ایک نور بھی اترتا ہے اور مستعد دلوں پر نازل ہوتا ہے، تب دنیا خود بخود بشرط استعداد نیکی اور سعادت کے طریقوں کی طرف رغبت کرتی ہے، اور ہر یک دل تحقیق اور تدقیق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور نامعلوم اسباب سے طلب حق کے لیے ہر یک طبیعت مستعدہ میں ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ غرض ایک ایسی ہوا چلتی ہے جو مستعد دلوں کو آخرت کی طرف ہلا دیتی ہے اور سوئی ہوئی قوتوں کو جگا دیتی ہے، اور زمانہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ایک انقلاب عظیم کی طرف حرکت کر رہا ہے۔ تو یہ علامتیں اس بات پر شاہد ہوتی ہیں کہ وہ مسلح دنیا میں پیدا ہو گیا۔ پھر جس قدر آنے والا مسلح عظیم الشان ہو، یہ غیبی تحریکات قوت سے مستعد دلوں میں اپنا کام کرتی ہیں۔
ہر یک سعید الفطرت جاگ اٹھتا ہے اور نہیں جانتا کہ اس کو کس نے جگایا۔ ہر یک صحیح الجبلت اپنے اندر ایک تبدیلی پاتا ہے اور نہیں معلوم کر سکتا کہ یہ تبدیلی کیوں کر پیدا ہوئی۔ غرض ایک جنبش سی دلوں میں شروع ہو جاتی ہے اور نادان خیال کرتے ہیں کہ یہ جنبش خود بخود پیدا ہو گئی، لیکن در پردہ ایک رسول یا مجدد کے ساتھ یہ انوار نازل ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم اور احادیث کی روح سے یہ امر نہایت انکشاف کے ساتھ ثابت ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ سورۃ القدر آیت 2-6۔ یعنی ہم نے اس کتاب اور اس نبی کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور تو جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے اذن سے اترتے ہیں، اور وہ ہر یک امر میں سلامتی کا وقت ہوتا ہے یہاں تک کہ فجر ہو۔ اب اگرچہ مسلمانوں کے ظاہری عقیدے کے موافق لیلۃ القدر ایک متبرک رات کا نام ہے، مگر جس حقیقت پر خدا تعالیٰ نے مجھ کو مطلع کیا ہے وہ یہ ہے کہ علاوہ ان معنوں کے جو مسلم قوم ہیں، لیلۃ القدر وہ زمانہ بھی ہے جب دنیا میں ظلمت پھیل جاتی ہے اور ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے۔ تب وہ تاریکی بالطبع تقاضا کرتی ہے کہ آسمان سے کوئی نور نازل ہو، سو خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نورانی ملائکہ اور روح القدس کو زمین پر نازل کرتا ہے، اسی طور کے نزول کے ساتھ جو فرشتوں کی شان کے ساتھ مناسب حال ہے۔ تب روح القدس تو اس مجدد اور مصلح سے تعلق پکڑتا ہے جو اجتباء اور اصطفاء کی خلت سے مشرف ہو کر دعوت حق کے لیے مامور ہوتا ہے، اور فرشتے ان تمام لوگوں سے تعلق پکڑتے ہیں جو سعید اور رشید اور مستعد ہیں، اور ان کو نیکی کی طرف کھینچتے ہیں اور نیک توفیقیں ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ تب دنیا میں سلامتی اور سعادت کی راہیں پھیلتی ہیں، اور ایسا ہی ہوتا رہتا ہے جب تک دین اپنے اس کمال کو پہنچ جائے جو اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں صاف اور صریح لفظوں میں فرما دیا کہ جب کوئی مصلح خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو ضرور دلوں کو حرکت دینے والے ملائکہ زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ تب ان کے نزول سے ایک حرکت اور تموج دلوں میں نیکی اور راہ حق کی طرف پیدا ہو جاتا ہے۔ بس ایسا خیال کرنا کہ یہ حرکت اور یہ تموج بغیر ظہور مصلح کے خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، خدا تعالیٰ کی پاک کلام اور اس کے قدیم قانون قدرت کے مخالف ہے، اور ایسے اقوال صرف ان لوگوں کے منہ سے نکلتے ہیں جو الہی اسرار سے بے خبر محض اور صرف اپنے بے بنیاد اوہام کے تابع ہیں، بلکہ یہ تو آسمانی مصلح کے پیدا ہونے کی علامات خاصہ ہیں اور اس آفتاب کے گرد ذرات کی مانند ہیں۔ ہاں، اس حقیقت کو دریافت کرنا ہر ایک کا کام نہیں۔ ایک دنیا دار کی دودھ آمیز نظر اس نور کو دریافت نہیں کر سکتی۔ دینی صداقتیں اس کی نظر میں ایک ہنسی کی بات ہے، اور معارف الہی اس کے خیال میں بے وقوفیاں ہیں۔ اور دوسری آیات جن میں اس آخری زمانے کی نشانیاں بتلائی گئی ہیں، یعنی وہ آیات جن میں اول ارضی تاریکی زور کے ساتھ پھیلنے کی خبر دی گئی ہے اور پھر آسمانی روشنی کے نازل ہونے کی علامتیں بتلائی گئی ہیں، وہ یہ ہیں: اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها سورۃ الزلزال آیت 2-6۔ یعنی آخری زمانہ اس وقت آئے گا کہ جس وقت زمین ایک ہولناک جنبش کے ساتھ جو اس کی مقدار کے مناسب حال ہے ہلائی جائے گی، یعنی اہل الارض میں ایک تغیر عظیم آئے گا اور نفس اور دنیا پرستی کی طرف لوگ جھک جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ زمین اپنے تمام بوجھ نکال ڈالے گی، یعنی زمینی علوم اور زمینی مکر اور زمینی چالاکیاں اور زمینی کمالات جو کچھ انسان کی فطرت میں مودہ ہیں، سب کی سب ظہور میں آ جائیں گی، اور نیز زمین جس پر انسان رہتے ہیں اپنے تمام خواص ظاہر کر دے گی، اور علم طبعی اور فلاحت کے ذریعہ سے بہت سی خاصیتیں اس کی معلوم ہو جائیں گی، اور کانیں نمودار ہوں گی، اور کاشتکاری کی کثرت ہو جائے گی، غرض زمین زرخیز ہو جائے گی، اور انواع اقسام کی کلیں ایجاد ہوں گی، یہاں تک کہ انسان کہے گا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور یہ نئے نئے علوم اور نئے نئے فنون اور نئی نئی صنعتیں
کیوں کر ظہور میں آتی جاتی ہیں۔ تب زمین یعنی انسانوں کے دل زبان حال سے اپنے قصے سنائیں گے کہ یہ نئی باتیں جو ظہور میں آ رہی ہیں یہ ہماری طرف سے نہیں، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی وحی ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ انسان اپنی کوششوں سے اس قدر علوم عجیبہ پیدا کر سکے۔ اور یاد رہے کہ ان آیات کے ساتھ جو قرآن کریم میں بعض دوسری آیات جو آخرت کے متعلق ہیں شامل کی گئی ہیں، تو در حقیقت اسی سنت اللہ کے موافق شامل فرمائی گئی ہیں جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، ورنہ اس میں کچھ شک نہیں کہ حقیقی اور مقدم معنی ان آیات کے یہی ہیں جو ہم نے بیان کیے، اور اس پر قرینہ جو نہایت قوی اور فیصلہ کرنے والا ہے یہ ہے کہ اگر ان آیات کے حسب ظاہر معنی کیے جائیں تو ایک فساد عظیم لازم آتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس طور سے معنی کریں کہ کسی وقت باوجود قائم رہنے اس آبادی کے جو دنیا میں موجود ہے ایسے سخت زلزلے زمین پر آئیں گے جو تمام زمین کے اوپر کا طبقہ نیچے اور نیچے کا اوپر ہو جائے گا، تو یہ بالکل غیر ممکن اور ممتنعات میں سے ہے۔ آیت موصوفہ میں صاف لکھا ہے کہ انسان کہیں گے کہ زمین کو کیا ہو گیا؟ پھر اگر حقیقتاً یہی بات سچ ہے کہ زمین نہایت شدید زلزلوں کے ساتھ زیر و زبر ہو جائے گی، تو انسان کہاں ہوگا جو زمین سے سوال کرے گا؟ وہ تو پہلے ہی زلزلے کے ساتھ زاویہ عدم میں مخفی ہو جائے گا۔ علوم حسیہ کا تو کسی طرح سے انکار نہیں ہو سکتا، بس ایسے معنی کرنا جو ببداہت باطل اور قرآن موجودہ کے مخالف ہوں گویا اسلام سے ہنسی کرانا اور مخالفین کو اعتراض کے لیے موقع دینا ہے۔ بس واقعی اور حقیقی معنی یہی ہیں جو ابھی ہم نے بیان کیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تغیرات اور فتن اور زلازل ہمارے زمانہ میں قوم نصارہ سے ہی ظہور میں آئے ہیں جن کی نظیر دنیا میں کبھی نہیں پائی گئی۔ بس یہ ایک دوسری دلیل اس بات پر ہے کہ یہی قوم وہ آخری قوم ہے جس کے ہاتھ سے طرح طرح کے فتنوں کا پھیلنا مقدر تھا، جس نے دنیا میں طرح طرح کے ساحرانہ کام دکھلائے، اور جیسا کہ لکھا ہے کہ دجال نبوت کا دعویٰ کرے گا اور نیز خدائی کا دعویٰ بھی اس سے ظہور میں آئے گا، وہ دونوں باتیں اس قوم سے ظہور میں آ گئیں۔ نبوت کا دعویٰ اس طرح پر کہ اس قوم کے پادریوں نے نبیوں کی کتابوں میں بڑی گستاخی سے دخل بے جا کیا اور ایسی بے باکانہ مداخلت کی گویا وہ آپ ہی نبی ہیں، جس طرف چاہا ان کی عبارات کو پھیر لیا اور اپنے مدعا کے موافق شرحیں لکھیں اور بے باکی سے ہر یک جگہ مفتریانہ دخل دیا، موجود کو چھپایا اور معدوم کو ظاہر کیا، اور دعویٰ کے ساتھ ایسے محرف طور پر معنی کیے کہ گویا ان پر وحی نازل ہوئی اور وہ نبی ہیں۔ چنانچہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ مناظرات اور مباحثات کے وقت ایسے بیہودہ اور دور از صدق جواب آمدن دیتے ہیں کہ گویا وہ ایک نئی انجیل بنا رہے ہیں۔ ایسا ہی ان کی تعلیفات بھی کسی نئے عیسیٰ اور نئی انجیل کی طرف راہبری کر رہی ہیں، اور وہ جھوٹ بولنے کے وقت ذرا ڈرتے نہیں، اور چالاکی کی راہ سے کروڑ ہا کتابیں اپنے اس کاذبانہ دعویٰ کے متعلق بنا ڈالیں، گویا وہ دیکھ آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدائی کی کرسی پر بیٹھے ہیں، اور خدائی کا اس طرح پر دعویٰ کیا کہ خدائی کاموں میں حد سے زیادہ دخل دے دیا، اور چاہا کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی ایسا بھید مخفی نہ رہے جو وہ اس کی تہ تک نہ پہنچ جائیں، اور ارادہ کیا کہ خدا تعالیٰ کے سارے کاموں کو اپنی مٹھی میں لے لیں، اور ایسے طور سے خدائی کی کل ان کے ہاتھ میں آ جائے کہ اگر ممکن ہو تو سورج کا غروب اور طلوع بھی انہی کے اختیار میں ہی ہو، اور بارش کا ہونا نہ ہونا بھی ان کے اپنے ہاتھ کی کارستانی پر موقوف ہو، اور کوئی بات ان کے آگے انہونی نہ رہے۔ اور دعویٰ خدائی اور کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہے کہ خدائی کاموں میں اور خدا تعالیٰ کی خاص قدرتوں میں ہی دست اندازی کریں، اور یہ شوق پیدا ہو کہ کسی طرح اس کی جگہ بھی ہم ہی لے لیں۔ وہ لوگ جو احادیث مسیح موعود اور احادیث متعلقہ دجال پر حرف زنی کرتے ہیں، ان کو اس مقام میں بھی غور کرنی چاہیے کہ اگر یہ پیش گوئیاں خدائے تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتیں اور صرف انسان کا کاروبار ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ ایسی صفائی اور عمدگی سے پوری ہوتیں۔ کیا یہ بھی کبھی کسی کے گمان میں تھا کہ یہ قوم نصارہ کسی زمانے میں انسان کے خدا بنانے میں اس قدر کوششیں اور جال سازیاں کریں گے اور فلسفی تحقیقاتوں میں خدا کے لیے کوئی مرتبہ خصوصیت نہیں چھوڑیں گے؟ دیکھو خرے دجال جس کے مابین اذنین کا 70 با کا فاصلہ لکھا ہے، ریلوں کی گاڑیوں سے بطور اغلب اکثر بالکل مطابق آتا ہے، اور جیسا کہ قرآن اور حدیث میں آیا ہے کہ اس زمانے میں اونٹ کی سواریاں موقوف ہو جائیں گی، ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ریل کی سواری نے ان تمام سواریوں کو مات کر دیا،
اور اب ان کی بہت ہی کم ضرورت باقی رہی ہے، اور شاید تھوڑے ہی عرصے میں اس قدر ضرورت بھی باقی نہ رہے۔ ایسا ہی ہم نے بچشم دیکھا کہ در حقیقت اس قوم کے علماء و حکماء نے دین کے متعلق وہ فتنے ظاہر کیے کہ جن کی نظیر حضرت آدم سے لے کر تا عیدم پائی نہیں جاتی۔ بس بلا شبہ نبوت میں بھی انہوں نے مداخلت کی اور خدائی میں بھی۔ اب اس سے زیادہ ان احادیث کی صحت کا کیا ثبوت ہو کہ ان کی پیشگوئی پوری ہو گئی، اور قرآن کریم کی ان آیات میں یعنی اذا زلزلت الارض زلزالہا میں حقیقت میں اسی دجالی زمانے کی طرف اشارہ ہے۔ جس کو ذرا بھی عقل ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے، اور یہ آیت صاف بتلا رہی ہے کہ وہ قوم عرضی علوم میں کہاں تک ترقی کرے گی۔ پھر اسی زمانے کی علامات میں جبکہ عرضی علوم و فنون زمین سے نکالے جائیں گے، بعض ایجادات اور صناعات کو بطور نمونے کے بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ الانشقاق آیت 4 و 5۔ جبکہ زمین کھینچی جاوے گی، یعنی زمین صاف کی جائے گی اور آبادی بڑھ جاوے گی، اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو زمین باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، یعنی تمام ارضی استعدادیں ظہور و بروز میں آ جائیں گی، جیسا کہ پہلے اس سے ابھی اس کی تفصیل ہو چکی ہے۔ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ التکویر آیت 5، یعنی اس وقت اونٹنی بیکار ہو جائے گی اور اس کا کچھ قدر و منزلت نہیں رہے گا۔ اشار حملدار اونٹنی کو کہتے ہیں جو عربوں کی نگاہ میں بہت عزیز ہے، اور ظاہر ہے کہ قیامت سے اس آیت کو کچھ بھی تعلق نہیں، کیونکہ قیامت ایسی جگہ نہیں جس میں اونٹ اونٹنی کو ملے اور حمل ٹھہرے، بلکہ یہ ریل کے نکلنے کی طرف اشارہ ہے، اور حملدار ہونے کی اس لیے قید لگا دی کہ تا یہ قید دنیا کے واقعہ پر قرینہ قویہ ہو اور آخرت کی طرف ذرا بھی وہم نہ جائے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جس وقت کتابیں منتشر کی جائیں گی اور پھیلائی جائیں گی، یعنی اشاعت کتب کے وسائل پیدا ہو جائیں گے۔ یہ چھاپے خانوں اور ڈاک خانوں کی طرف اشارہ ہے کہ آخری زمانے میں ان کی کثرت ہو جائے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جس وقت جانیں باہم ملائی جائیں گی۔ یہ تعلقات اقوام اور بلاد کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آخری زمانے میں بباعث راستوں کے کھلنے اور انتظام ڈاک اور تار برقی کے تعلقات بنی آدم کے بڑھ جائیں گے، اور ایک قوم دوسری قوم کو ملے گی، اور دور دور کے رشتے اور تجارتی اتحاد ہوں گے، اور بلاد بعیدہ کے دوستانہ تعلقات بڑھ جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جس وقت وحشی آدمیوں کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وحشی قومیں تہذیب کی طرف رجوع کریں گی، اور ان میں انسانیت اور تمیز آئے گی، اور اراذل دنیاوی مراتب اور عزت سے ممتاز ہو جائیں گے، اور بباعث دنیاوی علوم و فنون پھیلنے کے شریفوں اور رذیلوں میں کچھ فرق نہیں رہے گا، بلکہ رذیل غالب آ جائیں گے، یہاں تک کہ کلید دولت اور عنان حکومت ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور مضمون اس آیت کا ایک حدیث کے مضمون سے بھی ملتا ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جس وقت دریا چیرے جائیں گے، یعنی زمین پر نہریں پھیل جائیں گی اور کاشتکاری کثرت سے ہوگی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جس وقت پہاڑ اڑائے جائیں گے اور ان میں سڑکیں پیادوں اور سواروں کے چلنے کی یا ریل کے چلنے کے لیے بنائی جائیں گی۔ پھر علاوہ اس کے عام ظلمت کی نشانیاں بیان فرمائیں، اور فرمایا اذا الشمس کورت، جس وقت سورج لپیٹا جاوے گا، یعنی سخت ظلمت، جہالت اور معصیت کی دنیا پر طاری ہو جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جس وقت تارے گدلے ہو جائیں گے، یعنی علماء کا نور اخلاص جاتا رہے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، اور جس وقت تارے جھڑ جائیں گے، یعنی ربانی علماء فوت ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ زمین پر تارے گریں اور پھر زمین پر لوگ آباد رہ سکیں۔ یاد رہے کہ مسیح موعود کے آنے کے لیے اسی قسم کی پیشگوئی انجیل میں بھی ہے کہ وہ اس وقت آئے گا کہ جب زمین پر تارے گر جائیں گے اور سورج اور چاند کا نور جاتا رہے گا، اور ان پیشگوئیوں کو ظاہر پر حمل کرنا اس قدر خلاف قیاس ہے کہ کوئی دانا ہرگز یہ تجویز نہیں کرے گا کہ در حقیقت سورج کی روشنی جاتی رہے اور ستارے تمام زمین پر گر پڑیں اور پھر زمین بدستور آدمیوں سے آباد ہو اور اس حالت میں مسیح موعود آوے۔ اور پھر فرمایا اذا السماء انشقت، جس وقت آسمان پھٹ جاوے۔ ایسا ہی فرمایا اذا السماء انفطرت، اور انجیل میں بھی اسی کے مطابق مسیح موعود کے آنے کی خبر دی ہے، مگر ان آیتوں سے یہ مراد نہیں ہے کہ در حقیقت اس وقت آسمان پھٹ جائے گا
یا اس کی قوتیں سست ہو جائیں گی، بلکہ مدعا یہ ہے کہ جیسے پھٹی ہوئی چیز بیکار ہو جاتی ہے، ایسا ہی آسمان بھی بیکار سا ہو جائے گا۔ آسمان سے فیوز نازل نہیں ہوں گے اور دنیا ظلمت اور تاریکی سے بھر جائے گی۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسول وقت مقرر پر لائے جائیں گے۔ یہ اشارہ در حقیقت مسیح موعود کے آنے کی طرف ہے، اور اس بات کا بیان مقصود ہے کہ وہ عین وقت پر آئے گا۔ اور یاد رہے کہ کلام اللہ میں رسول کا لفظ واحد پر بھی اطلاق پاتا ہے اور غیر رسول پر بھی اطلاق پاتا ہے، اور یہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اکثر قرآن کریم کی آیات کئی وجوہ کی جامع ہیں، جیسا کہ یہ احادیث سے ثابت ہے کہ قرآن کے لیے ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ بس اگر رسول قیامت کے میدان میں بھی شہادت کے لیے جمع ہوں تو آمنا و صدقنا۔ لیکن اس مقام میں جو آخری زمانے کی ابتر علامات بیان فرما کر پھر اخیر پر یہ بھی فرما دیا کہ اس وقت رسول وقت مقرر پر لائے جائیں گے، تو قرائن بینہ صاف طور پر شہادت دے رہے ہیں کہ اس ظلمت کے کمال کے بعد خدا تعالیٰ کسی اپنے مرسل کو بھیجے گا تا مختلف قوموں کا فیصلہ ہو۔ اور چونکہ قرآن شریف سے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ظلمت عیسائیوں کی طرف سے ہوگی، اور ایسا مامور من اللہ بلا شبہ انہی کی دعوت کے لیے اور انہی کے فیصلے کے لیے آئے گا، بس اسی مناسبت سے اس کا نام عیسیٰ رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ عیسائیوں کے لیے ایسا ہی بھیجا گیا جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اور یہ آیت وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ میں الف لام عہد خارجی پر دلالت کرتا ہے، یعنی وہ مجدد جس کا بھیجنا بزبان رسول کریم معہود ہو چکا ہے، وہ اس عیسائی طریقے کے وقت میں بھیجا جائے گا۔ جس قدر اب تک ہم آیات قرآن کریم لکھ چکے ہیں، ان سے بخوبی ظاہر ہے کہ ضرور قرآن کریم میں یہ پیشگوئی موجود ہے کہ آخری زمانے میں دین عیسوی دنیا میں بکثرت پھیل جائے گا، اور وہ لوگ ارادہ کریں گے کہ تا دین اسلام کو روئے زمین پر سے مٹا دیں، اور جہاں تک ان کے لیے ممکن ہوگا اپنے دین کی بلائی میں کوئی دقیقہ چھوڑ نہیں رکھیں گے۔ تب خدا تعالیٰ دین اسلام کی نصرت کی طرف متوجہ ہوگا اور اس فتنے کے وقت میں دکھلائے گا کہ وہ کیوں کر اپنے دین اور اپنے پاک کلام کا محافظ ہے۔ تب اس کی عادت اور سنت کے موافق ایک آسمانی روشنی نازل ہوگی، اور ہر ایک سعید اس روشنی کی طرف کھینچا جائے گا، یہاں تک کہ تمام سعادت کے جگر پارے ایک ہی دین کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے۔ خدا تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ لڑائیوں اور مباحثات کے شور اٹھنے کے وقت میں نفخ صور ہوگا، تب سعید لوگ ایک ہی مذہب پر جمع کیے جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ تاریکی کے وقت میں رسولوں کو بھیجا جائے گا۔ اب اس سے اور کیا تصریح ہوگی کہ اللہ جل شانہ نے اول آخری زمانے کی علامت یاجوج ماجوج کا غلبہ یعنی روس اور انگریزوں کا تسلط بیان فرمایا، پھر دوسری علامت بہت سے فرقے پیدا ہو جانا قرار دیا، پھر تیسری علامت ان فرقوں کا آپس میں مباحثات کرنا اور موج کی طرح ایک دوسرے پر پڑنا بیان فرمایا، پھر چوتھی علامت ریل کا جاری ہونا، پھر پانچویں علامت کتابوں اور اخباروں کے شائع ہونے کے ذریعے جیسے چھاپا خانہ اور تار برقی، پھر چھٹی علامت نہروں کا نکلنا، اور پھر ساتویں علامت زمین کی آبادی اور کاشتکاری زیادہ ہو جانا، اور پھر آٹھویں علامت پہاڑوں کا اڑایا جانا، اور پھر نویں علامت تمام علوم و فنون جدیدہ کی ترقی ہونا، پھر 10ویں علامت گناہ اور تاریکی کا پھیلنا اور دنیا سے تقوی اور طہارت اور ایمانی نور اٹھ جانا، پھر 11ویں علامت دابۃ الارض کا ظہور میں آنا، یعنی ایسے واعظوں کا بکثرت ہو جانا جن میں آسمانی نور ایک ذرہ بھی نہیں اور صرف وہ زمین کے کیڑے ہیں، اعمال ان کے دجال کے ساتھ ہیں اور زبانیں ان کی اسلام کے ساتھ، یعنی عملی طور پر وہ دجال کے خادم اور ممسوخ الصورت اور حیوانی شکل ظاہر کر رہے ہیں، مگر زبانیں ان کی انسان کی سی ہیں۔ پھر 12ویں علامت مسیح موعود کا پیدا ہونا، جس کو کلام الہی میں نفخ صور کے استعارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور نفخ حقیقت میں 2 قسم پر ہے، ایک نفخ اذلال اور ایک نفخ ہدایت، جیسا کہ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ سورۃ الزمر آیت 69۔ یہ آیتیں ذوالوجوہ ہیں، قیامت سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور اس عالم سے بھی، جیسا کہ آیت اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا الحدید 18، اور جیسا کہ آیت
فصالت اودیتم بقدرہا، الرعد 18۔ اور اس عالم کے لحاظ سے ان آیتوں کے یہ معنی ہیں کہ آخری دنوں میں دو زمانے آئیں گے، ایک ضلالت کا زمانہ، اور اس زمانے میں ہر ایک زمینی اور آسمانی یعنی شقی اور سعید پر غفلت سی طاری ہوگی، مگر جس کو خدا محفوظ رکھے۔ اور پھر دوسرا زمانہ ہدایت کا آئے گا، پس ناگاہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھتے ہوں گے، یعنی غفلت دور ہو جائے گی اور دلوں میں معرفت داخل ہو جائے گی، اور شقی اپنی شقاوت پر متنبہ ہو جائیں گے، گو ایمان نہ لاویں۔ اور علاوہ ان آیات کے قرآن مجید میں اور بھی بہت سی آیات ہیں جو اس آخری زمانے اور مسیح موعود کے آنے پر دلالت کرتی ہیں، لیکن ان معنی مبارکہ کے ماخذ دقیق ہیں، اس لیے ہر یک سطحی خیال کا آدمی اس طرح توجہ نہیں کر سکتا اور موٹی سمجھ ان دقائق کو پا نہیں سکتی۔ چنانچہ من جملہ ان کے یہ آیت ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، المزمل 16۔ اب ظاہر ہے کہ کما کے لفظ سے یہ اشارہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ ہیں، چنانچہ توریت باب استثناء میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ لکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ مماثلت سے مراد مماثلت تامہ ہے، نہ کہ مماثلت ناقصہ، کیونکہ اگر مماثلت ناقصہ مراد ہو تو پھر اس صورت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت باقی نہیں رہتی۔ وجہ یہ کہ ایسی مماثلت والے بہت سے نبی ثابت ہوں گے جنہوں نے خدا تعالیٰ کے حکم سے تلوار بھی اٹھائی اور حضرت موسیٰ کی طرح جنگ بھی کیے اور عجیب طور پر فتحیں بھی حاصل کیں، مگر کیا وہ اس پیش گوئی کے مصداق ٹھہر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ غرض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب مماثلت سے مماثلت تامہ مراد ہو، اور مماثلت تامہ کی عظیم الشان جزوں میں سے ایک یہ بھی جزو ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رسالت سے مشرف کر کے پھر بطور اکرام و انعام خلافت ظاہری اور باطنی کا ایک لمبا سلسلہ ان کی شریعت میں رکھ دیا، جو قریباً 1400 برس تک ممتد ہو کر آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس کا خاتمہ ہوا۔ اس عرصے میں صدہا بادشاہ اور صاحب وحی اور الہام شریعت موسوی میں پیدا ہوئے، اور ہمیشہ خدا تعالیٰ شریعت موسوی کی حامیوں کی ایسے عجیب طور پر مدد کرتا رہا جو ایک حیرت انگیز یادگار کے طور پر وہ باتیں صفحات تاریخ پر محفوظ رہیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، البقرہ 88۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِیلَ وَجَعَلْنَا فِی قُلُوبِ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، الحدید 28۔ یعنی ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور بہت سے رسول اس کے پیچھے آئے، پھر سب کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور اس کو انجیل دی، اور اس کے تابعین کے دلوں میں رحمت اور شفقت رکھتی، یعنی وہ تلوار سے نہیں بلکہ اپنی تواضع اور فروتنی اور اخلاق سے دعوت دین کرتے تھے۔ اس آیت میں اشارہ یہ ہے کہ موسوی شریعت اگرچہ جلالی تھی اور لاکھوں خون اس شریعت کے حکموں سے ہوئے، یہاں تک کہ 4 لاکھ کے قریب بچہ شیر خوار بھی مارا گیا، لیکن خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اس سلسلے کا خاتمہ رحمت پر کرے اور انہی میں سے ایسی قوم پیدا کرے کہ وہ تلوار سے نہیں بلکہ علم اور خلق سے اور محض اپنی قوت قدسیہ کے زور سے بنی آدم کو راہ راست پر لاویں۔ اب چونکہ مماثلت فی الانعامات ہونا از بس ضروری ہے، اور مماثلت تامہ تبھی متحقق ہو سکتی تھی کہ جب مماثلت فی الانعامات متحقق ہو، بس اسی لیے یہ ظہور میں آیا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قریباً 1400 برس تک ایسے خدام شریعت عطا کیے گئے کہ وہ رسول اور ملہم من اللہ تھے، اور اختتام اس سلسلے کا ایک ایسے رسول پر ہوا جس نے تلوار سے نہیں بلکہ فقط رحمت اور خلق سے حق کی طرف دعوت کی، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ خدام شریعت عطا کیے گئے جو برطبق حدیث علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل ملہم اور محدث تھے، اور جس طرح موسیٰ کی شریعت کے آخری زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام بھیجے گئے جنہوں نے نہ تلوار سے بلکہ صرف خلق اور رحمت سے دعوت حق کی، اسی طرح خدا تعالیٰ نے اس شریعت کے لیے مسیح موعود کو بھیجا
تب وہ بھی صرف خلق اور رحمت اور انوار آسمانی سے راہ راست کی دعوت کرے، اور جس طرح حضرت مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریباً 1400 برس بعد آئے تھے، اس مسیح موعود نے بھی 14ویں صدی کے سر پر ظہور کیا اور محمدی سلسلہ موسوی سلسلہ سے انطباق کلی پا گیا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ موسوی سلسلہ میں تو حمایت دین کے لیے نبی آتے رہے اور حضرت مسیح بھی نبی تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرسل ہونے میں نبی اور محدث ایک ہی منصب رکھتے ہیں، اور جیسا کہ خدا تعالیٰ نے نبیوں کا نام مرسل رکھا، ایسا ہی محدثین کا نام بھی مرسل رکھا۔ اسی اشارے کی غرض سے قرآن شریف میں وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ البقرہ 88 آیا ہے، اور یہ نہیں آیا کہ کفینا من بعدہ بالانبیاء۔ بس یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول سے مراد مرسل ہیں، خواہ وہ رسول ہوں یا نبی ہوں یا محدث ہوں، چونکہ ہمارے سید و رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے۔ اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، چونکہ صلح کا لفظ دونوں فکروں میں برابر آیا ہے، اس لیے قطعی طور پر یہاں سے ثابت ہوا کہ اس امت کے محدث اپنی تعداد میں اور اپنے طولانی سلسلے میں موسوی امت کے مرسلوں کے برابر ہیں۔ اور در حقیقت اسی کی طرف اس دوسری آیت میں بھی اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ النور 56۔ یعنی خدا نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے یہ وعدہ کیا ہے کہ البتہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ کرے گا جیسا کہ ان لوگوں کو کیا جو ان سے پہلے گزر گئے، اور ان کے دین کو جو ان کے لیے پسند کیا ہے ثابت کر دے گا، اور ان کے لیے خوف کے بعد امن کو بدل دے گا۔ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اب غور سے دیکھو کہ اس آیت میں بھی مماثلت کی طرف صریح اشارہ ہے، اور اگر اس مماثلت سے مماثلت تامہ مراد نہیں تو کلام عبث ہوا جاتا ہے، کیونکہ شریعت موسوی میں 1400 برس تک خلافت کا سلسلہ ممتد رہا، نہ صرف 30 برس تک، اور صدہا خلیفے روحانی اور ظاہری طور پر ہوئے، نہ صرف 4، اور پھر ہمیشہ کے لیے خاتمہ۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ منکم کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ وہ خلیفے صرف صحابہ میں سے ہوں، کیونکہ منکم کے لفظ میں مخاطب صرف صحابہ ہیں، تو یہ خیال ایک بدیہی غلطی ہے، اور ایسی بات صرف اس شخص کے منہ سے نکلے گی جس نے کبھی قرآن کریم غور سے نہیں پڑھا اور نہ اس کی اسالیب کلام کو پہچانا، کیونکہ اگر یہی بات سچ ہے کہ مخاطبت کے وقت وہی لوگ مراد ہوتے ہیں جو موجودہ زمانے میں بحیثیت ایمانداری زندہ موجود ہوں، تو ایسا تجویز کرنے سے سارا قرآن زیر و زبر ہو جائے گا۔ مثلاً اسی آیت موصوفہ بالا کے مشابہ قرآن کریم میں ایک اور آیت بھی ہے جس میں اسی طرح بظاہر الفاظ وہ لوگ مخاطب ہیں جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے اور اس وقت زندہ موجود تھے، بلکہ ان آیات میں تو اس بات پر نہایت قوی قرائن موجود ہیں کہ در حقیقت وہی مخاطب کیے گئے ہیں، اور وہ آیات یہ ہیں قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ الاعراف آیت 128 تا 130۔ یعنی فرعون نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے، اور تحقیقاً ہم ان پر غالب ہیں۔ تب موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو،
زمین خدا کی ہے، جس کو اپنے بندوں سے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام بخیر پرہیزگاروں کا ہی ہوتا ہے۔ تب موسیٰ کی قوم نے اس کو جواب دیا کہ ہم تیرے پہلے بھی ستائے جاتے تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی ستائے گئے۔ تو موسیٰ نے ان کے جواب میں کہا کہ قریب ہے کہ خدا تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور زمین پر تمہیں خلیفے مقرر کر دے، اور پھر دیکھے کہ تم کس طور کے کام کرتے ہو۔ اب ان آیات میں صریح اور صاف طور پر وہی لوگ مخاطب ہیں جو حضرت موسیٰ کی قوم میں سے ان کے سامنے زندہ موجود تھے، اور انہوں نے فرعون کے ظلموں کا شکوہ بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم تیرے پہلے بھی ستائے گئے اور تیرے آنے کے بعد بھی، اور انہی کو خطاب کر کے کہا تھا کہ تم ان تکلیفات پر صبر کرو، خدا تمہاری طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوگا اور تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین پر خلیفے بنا دے گا۔ لیکن تاریخ دانوں پر ظاہر ہے اور یہودیوں اور نصارہ کی کتابوں کو دیکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ گو اس قوم کا دشمن یعنی فرعون ان کے سامنے ہلاک ہوا، مگر وہ خود تو زمین پر نہ ظاہری خلافت پر پہنچے نہ باطنی خلافت پر، بلکہ اکثر ان کی نافرمانیوں سے ہلاک کیے گئے، اور 40 برس تک بیابان لکودک میں آوارہ رہ کر جان بحق تسلیم ہوئے۔ پھر بعد ان کی ہلاکت کے ان کی اولاد میں ایسا سلسلہ خلافت کا شروع ہوا کہ بہت سے بادشاہ اس قوم میں ہوئے، اور داؤد اور سلیمان جیسے خلیفۃ اللہ اسی قوم میں سے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ آخر یہ سلسلہ خلافت کا 14ویں صدی میں حضرت مسیح پر ختم ہوا۔ بس اس سے ظاہر ہے کہ کسی قوم موجودہ کو مخاطب کرنے سے ہرگز یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خطاب قوم موجودہ تک ہی محدود رہے، بلکہ قرآن کریم کا تو یہ بھی محاورہ پایا جاتا ہے کہ بسا اوقات ایک قوم کو مخاطب کرتا ہے، مگر اصل مخاطب کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جو گزر گئے یا آئندہ آنے والے ہیں۔ مثلا اللہ جل شانہ سورۃ البقرہ میں یہود موجودہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، البقرہ 41۔ یعنی اے بنی اسرائیل، اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو تا میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں، اور مجھ سے پس ڈرو۔ اب ظاہر ہے کہ یہود موجودہ زمانہ آن حضرت تو ضربت علیہم الذلہ کا مصداق تھے، ان پر تو کوئی انعام بھی نہیں ہوا تھا، اور نہ ان سے یہ عہد ہوا تھا کہ تم نے خاتم الانبیاء پر ایمان لانا۔ پھر بعد اس کے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، البقرہ 50-51۔ یعنی وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی، وہ تم کو طرح طرح کے دکھ دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے پہنچنے کے ساتھ ہی دریا کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تم کو نجات دے دی اور فرعون کے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور تم دیکھتے تھے۔ اب سوچنا چاہیے کہ ان واقعات میں سے کوئی واقعہ بھی ان یہودیوں کو پیش نہیں آیا تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، نہ وہ فرعون کے ہاتھ سے دکھ دیے گئے، نہ ان کے بیٹوں کو کسی نے قتل کیا، نہ وہ کسی دریا سے پار کیے گئے۔ پھر آگے فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، البقرہ 56-58۔ یعنی وہ وقت یاد کرو جب تم نے موسیٰ کو کہا کہ ہم تیرے کہے پر تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو بچشم خود نہ دیکھ لیں، تب تم پر صاعقہ پڑی اور پھر تم کو زندہ کیا گیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے بادلوں کو تم پر سائبان کیا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ تو ان یہودیوں سے جو قرآن میں مخاطب کیے گئے 2000 برس پہلے فوت ہو چکے تھے، اور ان کا حضرت موسیٰ کے زمانے میں نام و نشان بھی نہ تھا۔ پھر وہ حضرت موسیٰ سے ایسا سوال کیوں کر سکتے تھے؟ کہاں ان پر بجلی گری؟ کہاں انہوں نے من و سلوہ کھایا؟ کیا وہ پہلے حضرت موسیٰ کے زمانے میں
اور کالبوں میں موجود تھے، اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بطور تناسخ موجود ہوئے؟ اور اگر یہ نہیں تو بجوز اس تعویل کے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ مخاطبت کے وقت ضروری نہیں کہ وہی لوگ حقیقی طور پر واقعات منصوبہ کے مصداق ہوں جو مخاطب ہوں۔ کلام الہی اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ایک قاعدہ ٹھہر گیا ہے کہ بسا اوقات کوئی واقعہ ایک شخص یا ایک قوم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور دراصل وہ واقعہ کسی دوسری قوم یا دوسرے شخص سے تعلق رکھتا ہے، اور اسی باب میں سے عیسیٰ بن مریم کے آنے کی خبر ہے، کیونکہ بعض احادیث میں آخری زمانے میں آنے کا ایک واقعہ حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کیا گیا، حالانکہ وہ فوت ہو چکے تھے۔ پس یہ واقعہ بھی حضرت مسیح کی طرف ایسا ہی منسوب ہے جیسا کہ واقعہ فرعون کے ہاتھ سے نجات پانے کا، اور من و سلوہ کھانے کا، اور سائقہ گرنے کا، اور دریا سے پار ہونے کا، اور قصہ لن نصبر علی طعام واحد البقرہ 62، اور قصہ لن نصبر علی طعام واحد کا ان یہودیوں کی طرف منسوب کیا گیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھے، حالانکہ وہ واقعات ان کی پہلی قوم کے تھے جو ان سے صدہا برس پہلے مر چکے تھے۔ پس اگر کسی کو آیات کے معنی کرنے میں معقولی شک کی طرف خیال نہ ہو اور ظاہر الفاظ پر اڑ جانا واجب سمجھے، تو کم سے کم ان آیات سے یہ ثابت ہوگا کہ مسئلہ تناسخ حق ہے، ورنہ کیوں کر ممکن تھا کہ خدا تعالیٰ ایک فاعل کے فعل کو کسی ایسے شخص کی طرف منسوب کرے جس کو اس فعل کے ارتکاب سے کچھ بھی تعلق نہیں، حالانکہ وہ آپ ہی فرماتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، بنی اسرائیل 16، یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ پھر اگر موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کی نافرمانی کی تھی اور ان پر بجلی گری تھی، یا انہوں نے گوسالہ پرستی کی تھی اور ان پر عذاب نازل ہوا تھا، تو اس دوسری قوم کو ان واقعات سے کیا تعلق تھا جو 2000 برس بعد پیدا ہوئے؟ یوں تو حضرت آدم سے تا این دم متقدمین و متاخرین کے لیے بطور آباء و اجداد ہیں، لیکن کسی کا گناہ کسی پر عائد نہیں ہو سکتا۔ پھر خدا تعالیٰ کا قرآن کریم میں یہ فرمانا کہ تم نے موسیٰ کی نافرمانی کی اور تم نے کہا کہ ہم خدا کو نہیں مانیں گے جب تک اس کو دیکھ نہ لیں، اور اس گناہ کے سبب سے تم پر بجلی گری، کیوں کر ان تمام الفاظ کے بنظر ظاہر کوئی اور معنی ہو سکتے ہیں بجوز اس کے کہ کہا جائے کہ دراصل وہ تمام یہودی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھے حضرت موسیٰ کے وقت میں بھی موجود تھے، اور انہی پر من و سلوہ نازل ہوا تھا، اور انہی پر بجلی پڑی تھی، اور انہی کی خاطر فرعون کو ہلاک کیا گیا تھا، اور پھر وہی یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بطور تناسخ پیدا ہو گئے، اور اس طرح پر خطاب صحیح ٹھہر گیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیوں ایسے سیدھے سیدھے معنی نہیں کیے جاتے؟ کیا یہ خدا تعالیٰ کی قدرت سے دور ہیں؟ اور کیوں ایسے معنی قبول کیے جاتے ہیں جو تعویلات بعیدہ کے حکم میں ہیں؟ کیا خدا تعالیٰ قادر نہیں کہ جس طرح بقول ہمارے مخالفوں کے وہ حضرت عیسیٰ کو بعینہ ہی بجسد العنصری کسی وقت صدہا برسوں کے بعد پھر زمین پر لے آئے گا، اسی طرح اس نے حضرت موسیٰ کے زمانے کے یہودیوں کو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں زندہ کر دیا ہو، یا ان کی روحوں کو بطور تناسخ پھر دنیا میں لے آیا ہو، جس حالت میں صرف بے بنیاد اقوال کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ کی روح کا پھر دنیا میں آنا تسلیم کیا گیا ہے، تو کیوں اور کیا وجہ کہ ان تمام یہودیوں کی روحوں کا دوبارہ بطور تناسخ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آ جانا قبول نہ کیا جائے، جن کے موجود ہو جانے پر نصوص صریحیہ بینہ قرآن کریم شاہد ہیں؟ دیکھو خدا تعالیٰ صاف فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، البقرہ 56۔ یعنی تم وہ وقت یاد کرو جب کہ تم نے نہ کسی اور نے یہ کہا کہ ہم تیرے کہنے پر تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم آپ ظاہر خدا کو نہ دیکھ لیں، اور پھر تم کو بجلی نے پکڑا اور تم دیکھتے تھے۔ اور اس آیت میں ایک اور لطیفہ یہ ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ نے اس آیت کے مضمون میں موجودہ یہودیوں کو گزشتہ لوگوں کے قائم مقام نہیں ٹھہرایا بلکہ ان کو فی الحقیقت گزشتہ لوگ ہی ٹھہرا دیا، تو اس صورت میں قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے یہودیوں کے وہی نام رکھ دیے جو ان گزشتہ بنی اسرائیل کے نام تھے، کیونکہ جبکہ
یہ لوگ حقیقتاً وہی لوگ قرار دیے گئے تو یہ لازمی ہوا کہ نام بھی وہی ہوں۔ وجہ یہ کہ نام حقائق کے لیے مثل عوارض غیر منفک کے ہیں، اور عوارض لازمیہ اپنے حقائق سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اب خوب متوجہ ہو کر سوچو کہ جب کہ خدا تعالیٰ نے صریح اور صاف لفظوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے ہی ایسے ایسے برے کام حضرت موسیٰ کے عہد میں کیے تھے، تو پھر ایسی صریح اور کھلی کھلی نص کی تعویل کرنا اور احادیث کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو قرآن کریم کی روح سے وفات یافتہ ہے پھر زمین پر اتارنا کیسی بے اعتدالی اور ناانصافی ہے۔ عزیزو، اگر خدا تعالیٰ کی یہی عادت اور سنت ہے کہ گزشتہ لوگوں کو پھر دنیا میں لے آتا ہے، تو نص قرآنی جو بتکرار در تکرار گزشتہ لوگوں کو مخاطب کر کے ان کے زندہ ہونے کی شہادت دے رہی ہے، اس سے درگزر کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اور اگر وہاں یہ دھڑکا دل کو پکڑتا ہے کہ ایسے معنی گو خدا تعالیٰ کی قدرت سے تو بعید نہیں لیکن معقول کے برخلاف ہیں، اس لیے تعویل کی طرف رخ کیا جاتا ہے اور وہ معنی کیے جاتے ہیں جو عندالعقل کچھ بعید نہیں، تو پھر ایسا ہی حضرت عیسیٰ کے آنے کی پیشگوئی کے معنی کرنے چاہیے، کیونکہ اگر گزشتہ یہودیوں کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زندہ ہو جانا یا اگر بطریق تناسخ کے ان کی روحیں پھر آ جانا طریقے معقول کے برخلاف ہے، تو حضرت مسیح کی نسبت کیوں کر دوبارہ دنیا میں آنا تجویز کیا جاتا ہے، جن کی وفات پر آیت فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم المائدہ 118 کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان پر نگران تھا، جن کی وفات پر آیت فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم بلند آواز سے شہادت دے رہی ہے۔ کیا یہودیوں کی روحوں کا دوبارہ دنیا میں آنا خدا تعالیٰ کی قدرت سے بعید اور نیز طریقے معقول کے برخلاف، لیکن حضرت عیسیٰ کا بجستے العنصری پھر زمین پر آ جانا بہت معقول ہے۔ پھر اگر نصوص بینہ صریحہ قرآنیہ کو بباعث استبعاد ظاہری معنوں کے معول کر کے طریق صرف عن الظاہر اختیار کیا جاتا ہے، تو پھر کیا وجہ کہ نصوص احادیثیہ کا صرف عن الظاہر جائز نہیں کیا؟ احادیث کی قرآن کریم سے کوئی اعلیٰ شان ہے کہ تا ہمیشہ احادیث کے بیان کو گو کیسا ہی بعید از عقل ہونا ظاہر الفاظ پر قبول کیا جائے اور قرآن میں تعویلات بھی کی جائیں۔ پھر ہم اصل کلام کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ بعض صاحب آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم کی عمومیت سے انکار کر کے کہتے ہیں کہ منکم سے صحابہ ہی مراد ہیں، اور خلافت راشدہ حقہ انہی کے زمانے تک ختم ہو گئی، اور پھر قیامت تک اسلام میں اس خلافت کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ گویا ایک خواب و خیال کی طرح اس خلافت کا صرف 30 برس ہی دور تھا، اور پھر ہمیشہ کے لیے اسلام ایک لازوال نحوست میں پڑ گیا۔ مگر میں پوچھتا ہوں کہ کیا کسی نیک دل انسان کی ایسی رائے ہو سکتی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت تو یہ اعتقاد رکھے کہ بلا شبہ ان کی شریعت کی برکت اور خلافت راشدہ کا زمانہ برابر 1400 برس تک رہا، لیکن وہ نبی جو افضل الرسل اور خیر الانبیاء کہلاتا ہے اور جس کی شریعت کا دامن قیامت تک ممتد ہے، اس کی برکات گویا اس کے زمانے تک ہی محدود رہیں، اور خدا تعالیٰ نے نہ چاہا کہ کچھ بہت مدت تک اس کی برکات کے نمونے اس کے روحانی خلیفوں کے ذریعہ سے ظاہر ہوں۔ ایسی باتوں کو سن کر تو ہمارا بدن کانپ جاتا ہے، مگر افسوس کہ وہ لوگ بھی مسلمان ہی کہلاتے ہیں کہ جو سراسر چالاکی اور بے باکی کی راہ سے ایسے بے ادبانہ الفاظ منہ پر لے آتے ہیں کہ گویا اسلام کی برکات آگے نہیں بلکہ مدت ہوئی کہ ان کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ما سوائے اس کے منکم کے لفظ سے یہ استدلال پیدا کرنا کہ چونکہ خطاب صحابہ سے ہے اس لیے یہ خلافت صحابہ تک ہی محدود ہے، عجیب عقل مندی ہے۔ اگر اسی طرح قرآن کی تفسیر ہو تو پھر یہودیوں سے بھی آگے بڑھ کر قدم رکھنا ہے۔ اب واضح ہو کہ منکم کا لفظ قرآن کریم میں قریباً 82 جگہ آیا ہے، اور بجز 2 یا 3 جگہ کے جہاں کوئی خاص قرینہ قائم کیا گیا ہے، باقی تمام مواضع میں منکم کے خطاب سے وہ تمام مسلمان مراد ہیں جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب نمونے کے طور پر چند وہ آیتیں ہم لکھتے ہیں جن میں منکم کا لفظ پایا جاتا ہے۔ نمبر 1،
فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، البقرہ 185۔ یعنی جو تم میں سے مریض یا سفر پر ہو تو اتنے ہی روزے اور رکھ لے۔ اب سوچو کہ کیا یہ حکم صحابہ سے ہی خاص تھا یا اس میں اور بھی مسلمان جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے شامل ہیں؟ ایسا ہی نیچے کی آیتوں پر بھی غور کرو۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، البقرہ 233۔ یعنی یہ اس کو واعظ کیا جاتا ہے جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، البقرہ 235۔ یعنی تم میں سے جو جورویں چھوڑ کر فوت ہو جائیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، آل عمران 105۔ یعنی تم میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو نیکی کی دعوت کریں اور امر معروف اور نہی منکر اپنا طریق رکھیں۔ نمبر 5، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، آل عمران 196۔ میں تم میں سے کسی عامل کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو۔ نمبر 6، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، النساء 30۔ ناجائز طور پر ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ مگر باہم رضامندی کی تجارت سے۔ نمبر 7، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، المائدہ 7۔ یعنی اگر تم مریض ہو یا سفر پر یا پاخانہ سے آؤ یا عورتوں سے مباشرت کرو اور پانی نہ ملے تو ان سب صورتوں میں پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ نمبر 8، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، النساء 60۔ یعنی اللہ اور رسول اور اپنے بادشاہوں کی تابع داری کرو۔ نمبر 9، من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، الانعام 55۔ یعنی جو شخص تم میں سے بوجہ اپنی جہالت کے کوئی بدی کرے اور پھر توبہ کرے اور نیک کاموں میں مشغول ہو جائے پس اللہ غفور الرحیم ہے۔ نمبر 10، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، مریم 76۔ یعنی جو شخص تم میں سے ایسا کام کرے دنیا کی زندگی میں اس کو رسوائی ہوگی اور قیامت کو اس کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ نمبر 11، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، مریم 76۔ یعنی تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو دوزخ میں وارد نہ ہو۔ نمبر 12، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، الحجر 25۔ یعنی ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو تم میں سے آگے بڑھنے والے ہیں اور جو پیچھے رہنے والے ہیں۔ اب ان تمام مقامات کو دیکھو کہ منکم کا لفظ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے، خواہ اس وقت موجود تھے خواہ بعد میں قیامت تک آتے جائیں۔ ایسا ہی تمام دوسرے مقامات میں بجز 2-3 موضوعوں کے عام طور پر استعمال ہوا ہے، اور تمام احکام میں بظاہر صورت مخاطب صحابہ ہی ہیں، لیکن تخصیص صحابہ بجز قیام کرینہ کے جائز نہیں، ورنہ ہر یک فاسق عذر کر سکتا ہے کہ صوم اور صلاۃ اور حج اور تقوی اور طہارت اور اجتناب عن المعاصی کے متعلق جس قدر احکام ہیں ان احکام کے مخاطب صرف صحابہ ہی تھے۔ اس لیے ہمیں نماز روزہ وغیرہ کی پابندی لازم نہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسے کلمات بجز ایک زندیق کے اور کوئی خدا ترس آدمی زبان پر نہیں لا سکتا۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال گزرے کہ اگر آیت وعد اللہ الذین آمنوا فائدہ عموم کا دیتی ہے، یعنی مقصود اصلی تعمیم تھی نہ تخصیص، تو پھر منکم کا لفظ اس جگہ کیوں زیادہ کیا گیا، اور اس کی زیادت کی ضرورت ہی کیا تھی؟ صرف اس قدر فرمایا ہوتا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وعدہ ان ایمانداروں اور نیکوکاروں کے مقابل پر تھا جو اس امت سے پہلے گزر چکے ہیں۔ بس گویا تفصیل اس آیت کی یوں ہے
کہ خدا تعالیٰ نے تم سے پہلے ان لوگوں کو روئے زمین پر خلیفے مقرر کیا تھا جو ایماندار اور صالح تھے اور اپنے ایمان کے ساتھ اعمال صالح جمع رکھتے تھے، اور خدا تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ تم میں سے بھی اے مسلمانوں ایسے لوگوں کو جو انہی صفات حسنہ سے موصوف ہوں اور ایمان کے ساتھ اعمال صالح جمع رکھتے ہوں خلیفے کرے گا۔ بس منکم کا لفظ زائد نہیں، بلکہ اس سے غرض یہ ہے کہ تا اسلام کے ایمانداروں اور نیکوکاروں کی طرف اشارہ کرے، کیونکہ جب کہ نیکوکار اور ایماندار کا لفظ اس آیت میں پہلی امتوں اور اس امت کے ایمانداروں اور نیکوکاروں پر برابر حاوی تھا، پھر اگر کوئی تخصیص کا لفظ نہ ہوتا تو عبارت رقیق اور مبہم اور دور از فصاحت ہوتی، اور منکم کے لفظ سے یہ جتانا بھی منظور ہے کہ پہلے بھی وہی لوگ خلیفے مقرر کیے گئے تھے کہ جو ایماندار اور نیکوکار تھے، اور تم میں سے بھی ایماندار اور نیکوکار ہی مقرر کیے جائیں گے۔ اب اگر آنکھیں دیکھنے کی ہوں تو عام معنی کی روح سے منکم کے لفظ کا زائد ہونا کہاں لازم آتا ہے، اور تکرار کلام کیوں کر ہے، جبکہ ایمان اور عمل صالح اسی امت سے شروع نہیں ہوا، پہلے بھی مومن اور نیکوکار گزرے ہیں، تو اس صورت میں تمیز کامل بجز منکم کے لفظ کے کیوں کر ہو سکتی تھی؟ اگر صرف اس قدر ہوتا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات تو کچھ معلوم نہ ہو سکتا تھا کہ یہ کن ایمانداروں کا ذکر ہے، آیا اس امت کے ایماندار یا گزشتہ امتوں کے؟ اور اگر صرف منکم ہوتا اور الذین آمنوا وعملوا الصالحات نہ ہوتا تو یہ سمجھا جاتا کہ فاسق اور بدکار لوگ بھی خدا تعالیٰ کے خلیفے ہو سکتے ہیں، حالانکہ فاسقوں کی بادشاہت اور حکومت بطور ابتلاء کے ہے نہ بطور استفاء کے، اور خدا تعالیٰ کے حقانی خلیفے خواہ و روحانی خلیفے ہوں یا ظاہری وہی لوگ ہیں جو متقی اور ایماندار اور نیکوکار ہیں۔ اور یہ وہم کہ عام معنوں کی روح سے ان آیات کی اخیر کی آیت یعنی ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون النور 56 بالکل بے معنی ٹھہر جاتی ہے۔ ایسا بےہودہ خیال ہے جو اس پر ہنسی آتی ہے، کیونکہ آیت کے صاف اور سیدھے یہ معنی ہے کہ اللہ جل شانہ خلیفوں کے پیدا ہونے کی خوشخبری دے کر پھر باغیوں اور نافرمانوں کو دھمکی دیتا ہے کہ بعد خلیفوں کے پیدا ہونے کے جب وہ وقتاً فوقتاً پیدا ہوں اگر کوئی بغاوت اختیار کرے اور ان کی اطاعت اور بیعت سے منہ پھیرے تو وہ فاسق ہے۔ اب نادرستی معنوں کی کہاں ہے، اور واضح ہو کہ اس آیت کریمہ سے وہ حدیث مطابق ہے جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یعرف امام زمانے ہی فقد مات میتت الجاہلیہ، جس شخص نے اپنے زمانے کے امام کو شناخت نہ کیا وہ جاہلیت کی موت پر مر گیا۔ یعنی جیسے جیسے ہر یک زمانے میں امام پیدا ہوں گے اور جو لوگ ان کو شناخت نہیں کریں گے تو ان کی موت کفار کی موت کے مشابہ ہوگی۔ اور محترم صاحب کا اس آیت کو پیش کرنا کہ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین المائدہ 116، اور اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ منکم کا لفظ اس جگہ خصوصیت کے ساتھ حاضرین کے حق میں آیا ہے ایک بے فائدہ بات ہے، کیونکہ ہم لکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم کا عام محاورہ جس سے تمام قرآن بھرا پڑا ہے یہی ہے کہ خطاب عام ہوتا ہے اور احکام خطابیہ تمام امت کے لیے ہوتے ہیں نہ صرف صحابہ کے لیے۔ ہاں جس جگہ کوئی صریح اور صاف قرینہ تحدید خطاب کا ہو وہ جگہ مستثنیٰ ہے، چنانچہ آیت موصوفہ بالا میں خاص حواریوں کے ایک طائفے نے نزول مائدہ کی درخواست کی، اسی طائفے کو مخاطب کر کے جواب ملا، تو یہ قرینہ کافی ہے کہ سوال بھی اسی طائفے کا تھا اور جواب بھی اسی کو ملا۔ اور یہ کہنا کہ اس کی مثالیں کثرت سے قرآن میں ہیں بالکل جھوٹ اور دھوکہ دینا ہے۔ قرآن میں 82 کے قریب لفظ منکم ہے اور 600 کے قریب اور صورتوں میں خطاب ہے، لیکن تمام خطابات احکامیہ وغیرہ میں تعمیم ہے۔ اگر قرآن کے خطابات صحابہ تک ہی محدود ہوتے تو صحابہ کے فوت ہو جانے کے ساتھ قرآن باطل ہو جاتا، اور آیت متنازع فیہا جو خلافت کے متعلق ہے در حقیقت اس آیت سے مشابہ ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا یونس 65۔ کیا یہ بشریٰ صحابہ سے ہی خاص تھا یا کسی اور کو بھی اس سے حصہ ہے؟ اور معترض کا یہ کہنا کہ جو شخص اصلی معنوں سے
جو خصوصیت مخاطبین ہے عدول کر کے اس کے معنی عموم لیوے، اس کا ذمہ ہے کہ وہ دلیل یقینی سے اپنے عدول کو ثابت کرے۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف معترض کو قرآن کریم سے بلکہ تمام الہی کتابوں کے اسلوب کلام سے کچھ بھی خبر نہیں۔ مشکل یہ ہے کہ اکثر شتاب کار لوگ قبل اس کے جو پورے طور پر خوض کریں اعتراض کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر معترض صاحب کو صحیح نیت سے تحقیق کا شوق تھا تو وہ تمام ایسے موقع جہاں بظاہر نظر صحابہ مخاطب ہے جمع کر کے دیکھتے کہ اکثر، اغلب اور بلا قیام کرینہ قرآن شریف میں کیا محاورہ ہے، کیونکہ یہ صاف ظاہر ہے کہ جو اکثر اغلب محاورہ ثابت ہوگا اسی کے موافق اصلی معنی ٹھہریں گے، اور ان سے عدول کرنا بغیر قیام کرینہ جائز نہیں ہوگا۔ اب ظاہر ہو کہ اصل محاورہ قرآن کریم کا خطاب حاضرین میں عموم ہے، اور قرآن کا 600 حکم اسی بنا پر عام سمجھا جاتا ہے، نہ یہ کہ صحابہ تک محدود سمجھا جائے۔ پھر جو شخص عام محاورہ سے عدول کر کے کسی حکم کو صحابہ تک ہی محدود رکھے، اس کے ذمے یہ بارے ثبوت ہوگا کہ قرائن قویہ سے یہ ثابت کرے کہ یہ خطاب صحابہ سے ہی خاص ہے اور دوسرے لوگ اس سے باہر ہیں۔ مثلا اللہ جل شانہ قرآن کریم میں بظاہر صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تم صرف خدا کی بندگی کرو اور صبر اور صلات کے ساتھ مدد چاہو اور پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور کسی قسم کا فساد مت کرو، اور تم زکوٰۃ اور نماز کو قائم کرو اور مقام ابراہیم سے جائے نماز ٹھہراؤ اور خیرات میں ایک دوسرے سے سبقت کرو اور مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور مجھ سے دعا مانگو، اور جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہوں ان کو مردے مت کہو، اور جو تم کو السلام علیکم کرے اس کا نام کافر اور بے ایمان نہ رکھو، پاک چیزیں زمین کی پیداوار میں سے کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، مگر جو تم میں سے بیمار یا سفر پر ہو وہ اتنے روزے پھر رکھے۔ تم ایک دوسرے کے مال کو ناحق کے طور پر مت کھاؤ، اور تم تقوی اختیار کرو تا فلاح پاؤ، اور تم خدا کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑیں لڑو، لیکن حد سے مت بڑھاؤ اور کوئی زیادتی مت کرو کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور تم خدا کی راہ میں خرچ کرو اور دانستہ اپنے تئیں ہلاکت میں مت ڈالو، اور لوگوں سے احسان کرو کہ خدا محسنین کو دوست رکھتا ہے، اور حج اور عمرے کو اللہ کے واسطے پورا کرو، اور اپنے پاس توشہ رکھو کہ توشے میں یہ فائدہ ہے کہ تم کسی دوسرے سے سوال نہیں کرو گے، یعنی سوال ایک ذلت ہے، اس سے بچنے کے لیے تدبیر کرنی چاہیے۔ اور تم صلح اور اسلام میں داخل ہو، اور مشرکات سے نکاح مت کرو جب تک ایمان نہ لائیں، اور مشرکین سے اے عورتوں تم نکاح مت کرو جب تک ایمان نہ لائیں، اور اپنے نفسوں کے لیے کچھ آگے بھیجو، اور خدا تعالیٰ کو اپنی قسموں کا عرضہ مت بناؤ، اور عورتوں کو دکھ دینے کی غرض سے بند مت رکھو، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور جورویں رہ جائیں تو وہ 4 مہینے اور 10 دن نکاح کرنے سے روکی رہیں۔ اگر تم طلاق دو تو عورتوں کو احسان کے ساتھ رخصت کرو۔ اگر تمہیں خوف ہو تو نماز پیروں سے چلتے چلتے یا سوار ہونے کی حالت میں پڑھ لو۔ اگر اپنے صدقات لوگوں کو دکھلا کے دو تو یہ عموماً اچھی بات ہے کہ تا لوگ تمہارے نیک کاموں کی پیروی کریں، اور اگر چھپا کر محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے نفسوں کے لیے بہتر ہے۔ جب تم کسی کو قرضہ دو تو ایک نوشت لکھا لو، اور قرض ادا کرنے میں خدا سے ڈرو اور کچھ باقی مت رکھو، اور جب تم کوئی خرید و فروخت کرو تو اس پر گواہ رکھ لو، اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کاتب نہ ملے تو کوئی جائیداد قبضے میں کر لو۔ تم سب مل کر خدا کی رسی سے پنجہ مارو اور باہم پھوٹ مت ڈالو۔ تم میں سے ایسے بھی ہونے چاہیے کہ جو امر معروف اور نہی منکر کریں۔ تم خدا کی مغفرت کی طرف دوڑو، اور اگر تم میں سے کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو وہ اس کی جائیداد میں سے نصف کا مالک ہے، بشرطے کہ اس کی کچھ اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہو تو پھر اس کو 4واں حصہ جائیداد بعد عمل بر وصیت پہنچے گا۔ یہ چند احکام بطور نمونہ ہم نے لکھے ہیں۔ اس میں ایک تھوڑی سی عقل کا آدمی بھی سوچ سکتا ہے کہ بظاہر یہ تمام خطاب صحابہ کی طرف ہے، لیکن در حقیقت تمام مسلمان ان احکام پر عمل کرنے کے لیے مامور ہیں، نہ یہ کہ صرف صحابہ مامور ہیں و بس۔ اگر قرآن کا اصلی اور حقیقی اسلوب جس سے سارا قرآن بھرا پڑا ہے یہ ہے کہ اس کے خطاب کے مورد
حقیقی اور واقعی طور پر تمام وہ مسلمان ہیں جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، گو بظاہر صورت خطاب صحابہ کی طرف راجع معلوم ہوتا ہے۔ پس جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ وعدہ یا وعید صحابہ تک ہی محدود ہے، وہ قرآن کے عام محاورے سے عدول کرتا ہے، اور جب تک پورا ثبوت اس دعوے کا پیش نہ کرے تب تک وہ ایسے طریقے اختیار کرنے میں ایک ملحد ہے۔ کیا قرآن صرف صحابہ کے واسطے ہی نازل ہوا تھا؟ اگر قرآن کے وعد اور وعید اور تمام احکام صحابہ تک ہی محدود ہیں تو گویا جو بعد میں پیدا ہوئے وہ قرآن سے بکلی بے تعلق ہیں۔ نعوذ باللہ من ہذہ الخرافات۔